بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول عزازیل، جس کی رائٹر ہیں رابعہ خان، اس کی یہ 12ویں ایپیسوڈ ہے اور بہت ہی مزے کا ناول ہے۔ مطلب ان تینوں کی دوستی مجھے اتنی زیادہ اچھی لگتی ہے، اور جب سارنگ اور ان تینوں کا سین آتا ہے نا، بہت مزہ آتا ہے، بہت انجوائے کرتی ہوں میں، اور مجھے بہت ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ مجھ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا ہوتا۔ تو خیر، جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ سر شامی وہ قصر انصاری چلا آیا تھا۔ اس سے روبرو رمیز اور شائستہ سے بات کرنے کی ضرورت تھی۔ صبح والے لباس میں ملبوس، بالوں کو پیچھے جمائے، وہ لاؤنج میں آ بیٹھا تھا۔ گھر خالی خالی سا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید ابیحہ اور نینا کہیں باہر گئی ہوئی تھیں۔ چند پہروں بعد ملازمہ اس تک چلی آئی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کو رمیز سر اپنی اسٹڈی میں طلب کر رہے ہیں؟ وہ آج سے پہلے کبھی رمیز کی اسٹڈی میں داخل نہیں ہوا تھا۔ ملازمہ اس کے آگے چلتی ہوئی راہ واضح کر رہی تھی۔ وہ نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیتا، راستے حفظ کرتا گزر رہا تھا۔ کہیں بند کمروں کے بعد آخر کار ایک پرتعیش سا منکش دروازہ اس کی نگاہوں نے دیکھ ہی لیا تھا۔ ملازمہ ایک جانب گردن جھکا کر مؤدب سی کھڑی ہو گئی تو وہ سر ہلا کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ اسٹڈی بلا شبہ بہت وسیع اور بلند چھت کی حامل تھی۔ چھت مختلف رنگوں کے قیمتی شیشوں سے آراستہ تھا، شام کی سیاہی کو منعکس کر رہی تھی۔ اطراف میں بنے طویل کتب خانوں میں قدیم کتب اپنی موجودگی کا احساس بخوبی دلا رہی تھی۔ سامنے ایک ٹیبل کے پیچھے رمیز برا جمان کسی کتاب کی برگردانی میں گم نظر آ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ آیا۔ اس ٹیبل سے ذرا فاصلے پر دائیں جانب صوفے اور سینٹرل ٹیبل رکھا گیا تھا۔ شائستہ بھی اسی صوفے پر بیٹھی اپنے موبائل میں مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے خنخار کر دونوں کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا تھا۔ ان دونوں نے بیک وقت سر اٹھا کر دیکھا، پھر شائستہ نے بغیر کسی گرم جوشی کے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ بنا کوئی اثر لیے اس کے سامنے جا بیٹھا تھا۔ رمیز بھی خنخار کر اپنی کرسی سے اٹھ آیا تھا، پھر سربراہی صوفے پر تمکنت سے آ بیٹھا۔ میں خوش ہوں کہ آپ دونوں نے میری لاپرواہی کے باوجود بھی مجھ سے ملنے کے لیے حامی بھر لی۔ میں آپ کے اوقات کی قدر کرتا ہوں۔ اس کی سنجیدگی دونوں کے لیے حیران کن تھی۔ وہ عموماً اس قسم کے انداز و اطوار سے دور رہا کرتا تھا۔ رمیز نے بے تاثر نگاہیں اس کی جانب پھیری۔ مجھے تم سے اس گھٹیا پن کی امید نہیں تھی حرم۔ اگر شادی نہیں کرنی تو محض انکار بھی کیا جا سکتا تھا۔ ابیحہ کو ہرٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی بھی لگی لپٹی بغیر کہا تھا رمیز نے۔ اس نے سر اثبات میں ہلایا۔ آئی ایم سوری۔ اس کی سنجیدگی میں بھی رتی برابر فرق وارد نہ ہوا تھا۔ شائستہ نے کچرتی نگاہ اس پر ڈالی تھی، پھر سر سی مسکراہٹ لیے ذرا آگے ہو بیٹھی۔ اس نے ابرو سکیڑ کر اس کے انداز کو دیکھا تھا۔ نازنین کیسی ہے؟ اس کا سوال اتنا اچانک تھا کہ رمیز یکدم چونک کر شائستہ کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ وہ نہیں چونکا، بس ذرا سے کندھے اچکائے تھے۔ ٹھیک ہی ہوگی۔ مجھ سے پوچھنے کی بجائے اگر آپ ان کی خیریت خود دریافت کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تمہاری اس کے ساتھ خاصی ملاقات رہتی ہے، میں نے سوچا شاید تم اسے معمول سے زیادہ جانتے ہوگے۔ وہ مسکرایا تھا۔ نازنین ابیحہ نہیں ہے، انہیں ہر تیسرا بندہ بغیر کسی وجہ کے نہیں جان سکتا۔ کیا جواب دیا تھا اس نے؟ رمیز کا چہرہ اگلے ہی پل سرخ ہوا تھا، اور شائستہ کا محظوظ سا تاثر اگلے ہی پل انکا ہو گیا تھا۔ وہ کھول کر سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ تم ابیحہ کے بارے میں ایسے بات نہیں کر سکتے۔ آپ نازنین کے بارے میں ایسے بات نہیں کر سکتی۔ اسٹڈی کی فضا نے شاید آج سے پہلے ایسی جرأت نہیں دیکھی تھی۔ در و دیوار گویا ساکت ہو کر اس لڑکے کو تکنے لگے تھے۔ رمیز نے اب کے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کیا لگتی ہے وہ تمہاری کہ تم اس کی وکالت یوں ہمارے سامنے کر رہے ہو؟ رمیز کو باور کروانے کے لیے اس نے ہمارے پر زور دیا تھا، لیکن حرم ویسے ہی بیٹھا رہا۔ میرا خیال ہے کہ اس رد عمل کے لیے محض انسانیت کا ہونا ہی کافی ہے۔ اگر میرے سامنے ابیحہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے گا تو میرا انداز اس سے کچھ مختلف نہیں ہوگا۔ شائستہ چند پل کے لیے چپ سی ہو گئی تھی۔ وہ اگلے ہی پل اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں بھی ابیحہ سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن اگر میرے بارے میں آپ پہلے سے تاثرات قائم کر چکے ہیں تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے پلٹنے کے لیے قدم بڑھا دیے تھے، اور ابھی وہ کچھ قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ ٹھہر سا گیا۔ اسٹڈی کی قد آدم دیوار پر بہت سی پینٹنگز آویزاں تھیں، اور ان پینٹنگز میں سے ایک پوری وضاحت کے ساتھ جگمگا کر اس کے 14 طبق روشن کر گئی تھی۔ گریک متھ، یونانی اسطور، تھیوگنی، کلیش آف ٹائٹنز، بالکل یہیں لکھا تھا اس پینٹنگ کے ایک جانب۔
وہ اپنی جگہ گویا جم گیا تھا، حلق اگلے ہی پل خشک ہو گیا تھا اور آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ اس نے رکتا سانس بامشکل بحال کیا تھا۔ اسی پل اس کے ساتھ سے شائستہ تیزی کے ساتھ گزری تھی۔ وہ اس قدر مخبوط الحواس ہو چکا تھا کہ کوئی رد عمل ہی نہیں دے پایا۔ اسے بھیجا گیا پیغام رمیز کی اسٹڈی میں کیا کر رہا تھا؟ کیا یہ کوئی اتفاق تھا؟ اس نے قدم تیزی کے ساتھ باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ اس کے آس پاس جھکڑ کسی بھنور کی مانند گھومنے لگے تھے۔ یہ اسطورہ، یہ سرا، کیا اسے یہ رمیز نے بھیجا تھا؟ لیکن وہ کیوں بھیجے گا اسے؟ اس نے اسٹیئرنگ دائیں جانب گھمایا تھا تو رمیز کو بھی دلچسپی تھی یونانی اساطیر میں۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہ اس کیس کو اب مزید نہیں سالو کر رہا۔ پھر وہ کیوں اس سب کو لے کر پریشان ہو رہا ہے؟ اسی پہر اس کا فون بجا تو اس نے بنا دیکھے کان میں بلوٹوتھ لگا کر رابطہ جوڑا۔ حرم نازنین کا ٹریسر یونیورسٹی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کا پیر یکدم ہی بریک پر جا پڑا تھا۔ کیا کہا؟ یونیورسٹی؟ اس وقت مغرب بیت چکی تھی اور رات اب خاصی گہری ہو چکی تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینہ یکدم ہی نمودار ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ٹریسر نکال پھینکا ہو۔ تم ایک بار وجدان سے پوچھ کر کنفرم کر لو، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ کیا مطلب؟ وہ حرم نازنین کا کوئی 2 دن سے پیچھا کر رہا ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا لیکن پھر تمہارا کیس واپس لینے والا فیصلہ دیکھ کر میں بتانا بھول گیا۔ اور حرم مریبی کو اپنے سر پر آسمان گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اس سے غفلت سرزد ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے وعدے سے رخ پھیرا تھا۔ اس نے گاڑی تیزی سے سٹارٹ کی اور ساتھ ہی وجدان کو بھی کال ملائی۔ اگلی ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ وجدان، ناز پھپھو یونی سے گھر نہیں آئی ہے حرم بھائی، میں ابھی وہیں جا رہا ہوں۔ وہ فون بھی نہیں اٹھا رہی اور اس نے اپنی کار اگلے ہی پل موڑ لی تھی۔ تیزی سے کار موڑنے کے باعث ٹائر چرچرائے تھے۔ اس کا چہرہ اس قدر سفید لگ رہا تھا کہ حد نہیں۔ آسمان سے اترتی رات گویا ہر شے پر اپنا ورق چڑھا رہی تھی۔ کچھ بھی واضح نہ تھا، سب دھواں بنتا جا رہا تھا، سب کچھ۔ وہ اپنی دوسری کلاس سے فارغ ہو کر باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ سر آفتاب کی جانب سے اسے ٹھہر جانے کی کال موصول ہوئی۔ کوئی میٹنگ تھی جس کے نتیجے میں اسے تھوڑا انتظار کرنا تھا۔ الہام پہلے ہی جا چکی تھی۔ وہ لائبریری چلی آئی۔ بلا وجہ فارغ بیٹھنا اسے گوارا نہیں تھا۔ اپنے ڈیسک پر رکھی کتاب اٹھا لی، پھر کئی لمحات تک ورگردانی کرتی رہی۔ جب بہت وقت بیت گیا اور اسے یونیورسٹی خالی خالی سی محسوس ہونے لگی تو وہ چونکی۔ اسے وقت گزرنے کا ادراک ہی نہ ہو سکا تھا۔ اس کا دل یکدم ہی کسی نے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ آہستہ سے کتاب ٹیبل پر رکھ کر وہ اپنا پرس جلدی جلدی سمیٹنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل گویا بند ہونے لگا تھا۔ مغرب کی اذانیں بھی سنائی دینے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل نگاہوں کے سامنے کیا اور سر آفتاب کو لائبریری سے نکل کر فون کرنے ہی لگی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ وہ بالکل ساکت رہ گئی تھی۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ اٹھی۔ سارا وجود سن ہو گیا تھا۔ ہمت کر کے اس نے پڑھ کر دیکھا اور اسی پل کسی نے اسے بالوں سے جکڑ کر پیچھے کی جانب گھسیٹا تھا۔ وہ چیخی۔ اس کی چیخوں سے یک راداریاں گونجنے لگی تھی۔ اس کا پرس اور ہاتھ میں تھاما فون کہیں وہیں گر گیا تھا۔ کوئی اسے بالوں سے گھسیٹتا ہوا لائبریری کی جانب واپس لے جا رہا تھا۔ رخ سامنے ہونے کی وجہ سے وہ اس آدمی کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے، اس کی دلدوز چیخی در و دیوار سے پلٹ کر واپس آ رہی تھی۔ اسے لائبریری میں لا کر دھکیلا گیا تو وہ بری طرح ایک شیلف سے جا لگی۔ اس کی پیشانی سے خون کے بہت سے قطرے پھسل کر گرے تھے۔ اس نے دھندلاتی بصارت کے ساتھ سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اور پھر دھک سے رہ گئی تھی۔ وہ شجاع تھا، شجاع نسیم۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے پیلے دانت اور کاٹ دار آنکھیں گویا نازنین کے وجود کو چھیدتی ہوئی گزر رہی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ میں تھاما سنہرا سا تتلی کا بروج نازنین کے سامنے لہرایا۔ بے یقینی اس قدر گہری تھی کہ وہ بے جان قدموں کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے آس پاس وہیں سیاحت پھیلنے لگی تھی۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ دل گویا بند ہونے لگا تھا اور سانس تو اس سنہرے بروج نے روک ہی دیا تھا۔ شجاع نسیم کو تم سے دوبارہ مل کر خوشی ہوئی ہے نازنین انصاری؟ اور اس نے خوفزدہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آنسو بے تحاشا گرنے لگے تھے، جسم لرز رہا تھا اور بصارت دھندلا رہی تھی۔ شجاع نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی گردن پر بالکل اسی انداز سے ہاتھ پھیرا تو وہ بلبلائی۔ یہ لمس، وہ اس کھردرے لمس کو نہیں بھولی تھی۔ وہ اس لمس کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اس لمس نے اس کی معصومیت اس سے چھین لی تھی۔ مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہنے لگے تھے۔ روح تکلیف کے بوجھ سے دب کر فنا ہونے لگی تھی۔ وہ موت کے دہانے پر تھی۔
اس میں شجاع کے ہاتھ کو جھٹکنے کی ہمت نہیں تھی۔ کتنے سال انتظار کروایا ہے تم نے نازنین؟ اس کی للچاتی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ اس کے جسم پر چونٹیاں رینگنے لگی تھی۔ وہ اسے دھکیل رہی تھی، پرے، کہیں بہت پرے۔ اس کے ہاتھوں سے ہمت سلب ہو رہی تھی، وہ ختم ہو رہی تھی، وہ مر رہی تھی۔ وہ اس کی گردن دبوچ کر اگلے ہی پل اس پر جھکا تو اس نے پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے اسے دور ہٹایا اور پھر اسے دھکیلتی لائبریری کا دروازہ کھول کر سنسان پڑی راہداریوں میں بھاگی۔ وہ بے قابو بھینسے کی طرح اس پر جھپٹنے کے لیے بےتاب لگتا تھا۔ مغلظات بکتا وہ بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ وہ رو رہی تھی، اس کی سالوں کی جمع کی گئی ہمت گویا لمحوں ہی میں سینچ کر اسے کھوکھلا کر دیا گیا تھا۔ بچپن کے خوف انسان کو توڑ دیا کرتے ہیں۔ اس نے بھی اپنی موت نگاہوں کے سامنے دیکھ لی تھی۔ اس کی ٹانگیں کپ کپاہٹ کے باعث اس کا ساتھ دینے سے انکاری ہونے لگی تھی۔ اس کے پیچھے پوری قوت سے دوڑتے شجاع نے اسے دھکا دے کر دیوار کے ساتھ لگایا تو وہ بری طرح ستون سے جا لگی۔ اس کے ہونٹ سے خون آنے لگا تھا۔ شجاع نے اس کی دونوں کلائیوں کو پوری قوت سے جکڑا تھا، بالکل ویسے ہی اسے لگا اس کی کلائیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ یا اللہ! ایک دلدوز چیخ اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی اور اسی پل شجاع کو کسی نے دونوں بازوؤں سے جکڑ کر ایک جانب دھکیلا تھا۔ نازنین نے سختی سے میچی آنکھیں کھول دی۔ وہاں وہ کھڑا تھا، ہاں وہی جو ہمیشہ تاریخ راہداریوں کے آخری سروں پر اکثر نمودار ہوتا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں نازنین کی ساکت پتلیوں سے گویا الجھ کر رہ گئی تھی، لیکن پھر وہ پلٹا اور اس نے گرے ہوئے شجاع کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی تھی۔ اس نے شجاع کا ہاتھ پوری قوت سے مروڑ کر ہتھوڑی اس کے کندھے پر دے ماری تھی۔ راہداریاں اب کے شجاع کی چیخوں سے دہل اٹھی تھی۔ نازنین سانس روکے حرم کو دیکھے گئی۔ وہ اس سے نگاہیں ہٹائے بغیر شجاع کے کندھے پر برابر ہتھوڑی مار رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بلا شبہ ناکارہ ہو چکا تھا۔ اس نے سفید چہرہ لیے نگاہیں شجاع کی جانب پھیری اور پھر اسے پرے دھکیلا۔ اگلے ہی پل اس نے اس کے دوسرے ہاتھ پر بھی اسی قوت سے ہتھوڑی ماری تھی۔ گوشت پھٹ چکا تھا اور خون کے بہت سے چھینٹے اڑ کر اس کے رخسار پر آ لگے تھے، لیکن وہ بے رحمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو ناکارہ کر دینے کے در پہ تھا۔ اس نے ان ہاتھوں سے بہت ظلم کیے تھے، خون سے لت پت وجود لیے شجاع پورے قد کے ساتھ راہداری میں گر پڑا تھا۔ اس نے خون آلود ہتھوڑی ایک جانب پھینکی اور پھر نازنین کی جانب چلایا۔ ان دونوں کے درمیان بہت سے ماہو سال حائل تھے۔ وہ ان ماہو سال کی تھکا دینے والی مسافت عبور کرتا اس تک پہنچا تھا۔ شام کے سائے ہر جانب پھیل چکے تھے۔ اس تاریکی میں ایک فرشتے کے پر زمین پر پڑپڑاتے ہوئے نظر آنے لگے تھے۔ اس کے خون آلود چہرے سے انسانیت کی ہر رمق مٹ چکی تھی۔ وہاں محض زخم کے آثار تھے، محض تکلیف تھی۔ نازنین کی پلکیں بھاری ہونے لگی تھی۔ تم نے دیر کر دی حرم۔ اور اگلے پل وہ اس کے بازوؤں میں بے ہوش ہو کر جھول گئی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہ گیا تھا، پھر بنا کسی تاثر کے جھکا اور اسے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ زمینی عکس میں اس کے پر اب تک پھڑپڑا رہے تھے۔ اس نے شجاع کے اوپر سے قدم گزارے اور آگے بڑھایا۔ نازنین کی گردن پیچھے کی جانب ڈھلکی ہوئی تھی اور ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی پلکوں سے اسی پہر آزاد ہوا تھا۔ اور جب ہمیں لگتا ہے کہ کہانی ختم ہو چکی ہے، ٹھیک وہیں سے اکثر کہانی کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ گرا ہوا فرشتہ اب تک سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے ہاتھوں میں اٹھائے آگے بڑھ رہا تھا اور اس کے پیچھے درسگاہ رات کی چنگھاڑتی سیاہیوں میں اپنے وجود پر ماتم کنا تھی۔ 18 سال قبل شجاع رمیز کا ذاتی ملازم تھا۔ وہ اس کے گھر میں پچھلی کئی دہائیوں سے اپنے والدین کے ساتھ کام کرتا رہا تھا۔ والدین کی اچھی اور نیک تربیت کے باوجود بھی اس کا رجحان غلاظت کی طرف ہی لگا رہا۔ وہ ذہنی طور پر کن ذہن اور مکروہ صورت انسان تھا۔ بہت سی لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے باوجود بھی اس کے والدین نے اس کی حقیقت سے کسی بھی گھرانے کو واقفیت نہ ہونے دی۔ وہ انسانی جسم میں سانس لیتا بھیڑیا تھا جو ہر لحظہ کسی نہ کسی شکار کی گھات میں رہتا۔ رمیز اس کی سرگرمیوں سے بخوبی واقف تھا، لیکن اس نے کبھی اس کی ان سرگرمیوں سے پردہ چاک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اس کی کمزوری بھانپ گیا تھا۔ اب وہ اس کی کمزوری سے اسے جیسے چاہتا استعمال کر سکتا تھا۔ اس نے ایک لائحہ عمل ترتیب دیا۔ نازنین کو جسم نفساتی طور پر غیر مستحکم کرنے کا لائحہ عمل تھا۔ وہ اسے اس کام کے لیے کوئی خاموش اور بھروسے والا انسان درکار تھا، نہیں تو اسے یہ کام بھی خود ہی کرنا پڑتا۔ لیکن وہ اتنا گرنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ تھا جو اب بھی اس کے اندر کھٹکتا تھا۔ شاید وہ مبین کی آخری دہائی تھی۔
اس نے اگلی سیاہ رات کے اترتے ہی شجاع کو حکم دیا اور پھر دل دہلا دینے والا واقعہ نازنین کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ شجاع کو تتلی کی بروج سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، لیکن رمیز کے کہنے پر اسے یہ بروج اپنے کوٹ پر لگا کر ہی اس کمرے میں جانا تھا۔ وہ اس کام کے لیے راضی نہیں تھا کیونکہ اسے نازنین کو واقعتاً زیادتی کا نشانہ نہیں بنانا تھا، اسے بس نازنین کو ٹراماٹائز کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس نے رمیز کے حکم پر گردن جھکا دی تھی، وہ گردن جھکانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی گردن رمیز کے انگوٹھے تلے دبی ہوئی تھی، اس کے پچھلے تمام کیس کے روشن ثبوت رمیز کے پاس موجود تھے۔ اسے یہ کام کرنا ہی تھا، لیکن شائستہ نے اسے نازنین کے رشتے کے لیے دعوت دی تو وہ باخوشی راضی ہو گیا۔ اسے نازنین چاہیے تھی، اس بچی کو وہ بھولا ہی کب تھا۔ وہ اس کی خوبصورتی گزرے کئی سال میں فراموش نہیں کر پایا تھا، لیکن اس کا رشتہ کامیابی کی نوید حاصل نہیں کر سکا اور اس کے وجود میں غصہ سا بھر گیا۔ وہ ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ ابھی وہ اسے دوبارہ سے گھیرنے کے منصوبے ترتیب دینے ہی لگا تھا کہ شائستہ کی جانب سے پھر حکم صادر کر دیا گیا۔ اس بار اس پر کوئی قید بھی عائد نہیں کی گئی تھی، وہ اس کے ساتھ جو چاہتا کر سکتا تھا۔ شائستہ نے اسے بالخصوص سنہری تتلی کا بروج فراہم کیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نازنین تتلیوں سے خوف زدہ تھی۔ وہ اسے لیے سارنگ کے کلینک چلایا تھا۔ عشاء کی اذانوں کے ساتھ ہی آسمان سے اترتی سیاہی مزید گہری ہونے لگی تھی۔ تارکول کی سڑک سی طویل سی سڑک پر دکانوں کے شٹر جاں بجا اونچے تھے اور وہ شاہراہ روشنیوں میں نہائی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ ایسے میں نازنین کو داخلی دروازے سے کلینک میں لے کر جانا مناسب نہیں تھا۔ وہ اسے عقبی دروازے سے اندر لایا تھا، پھر اسے راہداری کے پچھلی جانب بنے اسٹوڈیو میں لا کر صوفے پر احتیاط سے لٹا دیا۔ نازنین کا چہرہ حد درجہ سفید محسوس ہو رہا تھا۔ پیشانی پر ایک جانب گہرا زخم، سرخ سا زخم تھا جس سے خون مسلسل رس رہا تھا اور ہونٹ کے کنارے بھی پھٹ چکے تھے۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں میچ کر چہرہ پھیر لیا تھا، پھر تیزی سے پلٹا، لیکن سارنگ اپنے کلینک میں موجود نہیں تھا۔ اس نے اگلے قدم زینوں کی جانب پھیرے تھے، پھر تیزی سے زینے پھلانگتا اس کے کمرے کی جانب چلا آیا۔ زور زور سے اس کا دروازہ دھڑ دھڑایا۔ سارنگ بدر۔ سارنگ شاید شاور لے رہا تھا کیونکہ جب وہ باہر آیا تو اس کے کندھوں پر تولیہ دھرا تھا اور بال گیلے ہو کر ماتھے پر کونوں کی صورت پڑے ہوئے تھے۔ اس کی نگاہ حرم پر پڑی تو آنکھیں پھیل گئی۔ اس کے چہرے اور ٹرٹل نیک سویٹر پر خون کے تازہ نشانات موجود تھے۔ سفید لب، بکھرے بال اور گلابی آنکھیں، وہ کہیں سے بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ لیکن اس نے سارنگ کو سوال کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ نیچے اسٹوڈیو میں لے آیا اور اس سے اپنا ہاتھ چھڑا رہا تھا، لیکن جو ہی نگاہ صوفے پر دراز زخمی وجود پر پڑی تو وہ بھونکتا رہ گیا۔ پھر اگلے ہی پل وہ بھی تیزی سے آگے بڑھایا تھا، ہاتھ میں پکڑی فائل درمیانے ٹیبل پر دھری اور پھر آستین چڑھاتا نازنین کے زخموں کا بغور معائنہ کرنے لگا۔ حرم لب کاٹتا بالکل خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ تم انہیں ہسپتال لے جاؤ حرم، وہاں پر ان کی مکمل کیئر کی جائے گی۔ لیکن اس نے سر نفی میں ہلایا تھا، پھر ایک نگاہ نازنین پر ڈالی، رگوں میں اذیت سی پھیل گئی۔ میں انہیں ہاسپٹل نہیں لے جا سکتا بدر، میں انہیں لوگوں کے سوالات کے حوالے نہیں کرنا چاہتا، پلیز ان کے زخم ٹریٹ کرو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اس کے زخمی لہجے اور انداز میں کچھ ایسی بے بسی تھی کہ سارنگ اس سے دوسرا کوئی استفاد نہیں کر پایا۔ اس نے سمجھ کر سر اس بات میں لایا اور پھر اپنے کلینک کی جانب بڑھ گیا۔ ٹریٹمنٹ کا سامان لیے وہ اب نازنین کی جانب چلا آیا تھا۔ حرم برابر صوفے پر بیٹھا اس کی ہر حرکت کو خاموشی سے تک رہا تھا، پھر کچھ یاد آنے پر اٹھ کھڑا ہوا، موبائل ہاتھ میں لیے اسٹوڈیو سے باہر چلا آیا، ایک جانب رکھے صوفے پر آ بیٹھا۔ فیضان کو کال ملا کر اب وہ دور جاتی گھنٹی بھی سن رہا تھا۔ یونیورسٹی مت جاؤ، تمہاری پھپھو میرے ساتھ ہے، میں لا رہا ہوں انہیں گھر پر ہی رہو، باہر مت نکلنا۔ اور دوسری جانب وجدان جو سڑکوں پر بھاگتا ٹیکسی تلاش کر رہا تھا وہیں ٹھہر گیا، سانس جانے کی حلق ہی میں اٹک گیا تھا۔ حرم کی آواز اسے بے حد ٹھنڈی اور عجیب طرح سے پرسکون محسوس ہوئی تھی۔ پھپھو ٹھیک تو ہے نا؟ اس کا سوال سن کر وہ چند پل خالی خالی نگاہوں سے سامنے دیکھتا رہا تھا، پھر اس بات میں سر ہلا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ ٹھیک ہے وہ، کیا میں ان سے بات کر سکتا ہوں ابھی؟ تم ان سے ابھی بات نہیں کر سکتے وجدان، رکھتا ہوں فون۔ اس نے سختی کے ساتھ کہہ کر فون کان سے ہٹا لیا تھا، پھر چہرے پر ہاتھ پھیرتا دونوں کونیاں گھٹنوں پر ٹکا کر آگے جھکا، سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ نگاہوں کے سامنے بار بار اس کی زخمی آنکھیں لہرانے لگی تھی، اس کی وہ آخری جملے کی بازگشت اس کی سماعت پر کوڑے برسانے لگی۔ اس نے دیر کر دی تھی، اگر وہ تھوڑی اور دیر کرتا تو شاید۔ اس نے آنکھیں کھول دی، اس سے آگے تو سوچ کر بھی دم گھٹنے لگتا تھا۔
وہ اٹھ کر دوبارہ عقبی جانب بنی راہداری سے گزرتا اسٹوڈیو میں آ نکلا تھا۔ سارنگ اپنا سامان سمیٹ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھایا۔ نازنین کے زخم صاف تھے اور ان پر صفائی کے ساتھ سفید پٹی بھی باندھ دی گئی تھی۔ سارنگ اٹھ کر اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا تھا، پھر اس کا ہاتھ کلائی سے تھام کر اسے اپنے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے باہر لے آیا۔ جاتے جاتے بھی اس نے گردن پھیر کر نازنین کو دیکھا اور پھر کلینک میں آ نکلنے کے بعد ناسمجھی سے سارنگ کی جانب گردن پھیری۔ سارنگ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ ایڈ باکس ایک جانب رکھ کر پوری طرح سے اس کی جانب گھوما۔ بغور اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھا، وہ بہت ٹوٹا ہوا زخمی سا لگ رہا تھا۔ تم اس کیس سے ہاتھ اٹھا چکے تھے حرم، کیا یاد نہیں تمہیں؟ اس کے استفار میں کہیں بھی طنز کی رمق موجود نہیں تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا سوال کر رہا تھا۔ حرم اگلے ہی پل پنجوں کے بل بیٹھ گیا تھا، پھر یوں ہی اپنی جلتی آنکھیں رگڑی، گہرے سانس لیے، خود کو نارمل کر کے ایک بار پھر سے سارنگ کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ وہ سبز آنکھوں میں ڈھیروں سنجیدگی لیے ہاتھ باندھے اسے ہی تک رہا تھا۔ وہ بہت تکلیف میں تھی، لیکن یہ تمہارا مسئلہ نہیں تھا۔ تم اس کیس کو اپنے لیے بند کر چکے ہو، پھر کیا وجہ تھی کہ تم کچھ سوچے سمجھے بغیر ان تک جا پہنچے؟ مجھ سے جھوٹ مت بولنا، میں انہیں ایسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ تمہیں ان سے زیادہ اپنی پرواہ ہونی چاہیے۔ اس نے سارنگ کے بے رحم سے انداز پر سر نفی میں ہلایا تھا، جیسے وہ اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اسے ایسے کیسے چھوڑ سکتا تھا بھلا؟ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا تم نہیں چاہتے تھے کہ میں انہیں بچانے جاؤں؟ اسے سارنگ کا تفشیشی انداز سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حرم اریبی، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کیوں اس قسم کے عذاب سے دوچار ہوئی؟ وہ سوال تھا، لیکن وہ ایک بہت کڑوا سوال تھا۔ اس کے ذہن میں اگلے ہی پل جھماکا سا ہوا تھا اور نگاہیں لمحے کے 1000ویں حصے میں پتھرائی تھی۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ میری وجہ سے اس سب کا شکار ہوئی؟ اسے اپنی آواز کسی خواہش سے آتی محسوس ہو رہی تھی، بالکل خالی، سہمی ہوئی۔ سارنگ کے تاثرات میں کوئی رد و بدل واقع نہ ہوا۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مجھے اس سوال کا جواب دینا چاہیے حرم؟ وہ سوال تھا اور وہ ایک بے رحم جواب بھی تھا۔ اسے اپنے حلق میں ایک ساتھ بہت سی گرہیں محسوس ہوئی تھی، یوں گویا بہت سے کانٹے یخلقتی اس کے حلق میں اگائے ہوں۔ میں نے اس کیس کی حساسیت سے کون واقفیت نہیں رکھتا؟ طالوت نے تمہیں پہلے ہی ایک موقع دیا تھا اس کیس سے ہاتھ اٹھانے کا موقع، لیکن تم نے اسے خود ٹھکرایا تھا۔ کیا تم بھول گئے؟ اور پھر اپنے اینڈ پر تم نے خود ہی سب طے کر کے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ تم اب کیس سے لا تعلق ہو، اس بات کا ادراک کیے بغیر کہ اس کیس کے ساتھ بہت سی زندگیاں اور بہت سی عزتیں وابستہ ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے تمہاری، اور اس طرح تم نبھانا چاہتے ہو اپنے عہد کو؟ اسے رات سے کڑی دھوپ میں گھسیٹ لیا گیا تھا۔ اس نے کوئی جواب دینا چاہا، لیکن گرہیں اب حلق پر زور ڈال کر اسے مزید تکلیف دینے لگی تھی۔ کانٹے حلق سے اترتے ہوئے رگوں میں چبھن برپا کر رہے تھے۔ میں نے تمہیں اس دن ہی ان دروازوں کو وا کرنے سے خبردار کیا تھا، لیکن تم نہیں مانے، اور اب یوں بیچ راستے میں تم پھر سے سب چھوڑ کر راستہ بدل رہے ہو۔ گڈ، لیکن پھر تمہارا ایک فیصلہ دوسرے کو کیوں کاٹ رہا ہے؟ تمہارا ایک راستہ دوسرے کو کیوں کراس کر رہا ہے؟ تم ایک ساتھ دو راہوں کے مسافر کیوں بنے رہے ہو؟ سارنگ کی آواز بلند نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس یک سی غیر جانبدار آواز نے حرم سے قوت گواہی لمحے بھر کو سلب کر لی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش سی اترنے لگی۔ شہوار کی سیاہ آنکھیں، ماجی کی کٹی کلائیاں، نازنین کی اذیت۔ وہ اپنے حق میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن وہ کہہ نہیں پایا۔ اس کے لب پھڑپڑا کر رہ گئے تھے۔ سارنگ پلیز، ابھی فیصلہ کرو حرم، ابھی اور اسی وقت۔ تم انہیں بچانا چاہتے ہو یا نہیں؟ تم اس کیس کو سالو کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ کیونکہ میں تمہارا ہر فیصلے میں ساتھ دوں گا، چاہے تم اس کیس کو اپنے چارج میں لو یا نہیں، لیکن فیصلہ تمہیں لینا ہوگا۔ اس کی سبز آنکھیں شاذ ہی ایسے سنجیدہ ہوا کرتی تھی، لیکن جب ان پر سنجیدگی کا عکس چڑھتا تو ان آنکھوں سے خوف آتا تھا۔ اس ایجنسی سے نکلے ہر شخص کے کہیں رنگ تھے، انہیں پہچاننا آسان نہیں تھا۔ عزتوں کے معاملے میں کوتاہیوں کی معافی نہیں دی جاتی۔ فیصلہ لو اور خود کو مزید اذیت سے بچا لو۔ اس کے لب سیدھی سی لکیر میں خاموش ہو گئے تھے۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے تھوک نگلا تو حلق میں موجود گرٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اگلے ہی پل اس نے چہرہ اٹھایا تھا۔ بھوری آنکھوں کا پانی خشک ہو چکا تھا۔ پھر وہ پلٹا اور اسٹوڈیو کے دروازے میں ٹھہر سا گیا۔ سارنگ بھی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں زخمی بے سود پڑے وجود کو دیکھ کر ایک بار پھر سے زخمی ہونے لگی تھی۔ پھر اس کی سرگوشی ابھری۔ مجھے لگتا ہے میرے پاس چوائس نہیں ہے بدر، میرے پاس کبھی چوائس تھی ہی نہیں۔ طالوت ٹھیک کہتا ہے، میں کبھی اس کیس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میرے ارد گرد زنجیریں ہیں، اندیکھی تکلیف دیتی زنجیریں،
اس کے چہرے پر تلخی سی ابھری تھی۔ نازنین کا چیختا چلاتا کربناک وجود گویا رگوں میں تحلیل ہوتی تکلیف کو سوا کر رہا تھا۔ شہوار اور نازنین، ایک کو وہ نہیں بچا سکا تھا لیکن دوسری کو وہ بچا لینا چاہتا تھا۔ میں انہیں گھر لے جاؤں گا تھوڑی دیر بعد، فی الحال ہوش آنے تک انہیں یہیں رکھنا ہوگا۔ اور سارنگ بدر کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دبایا تو حرم نے گہرا سانس لے کر گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ اس کی سبز آنکھوں کی معصوم چمک واپس آ گئی تھی، اب وہاں اس کے لیے محض نرمی تھی۔ کچھ پل بعد وہ نازنین کے صوفے کے قریب رکھے سینٹرل ٹیبل پر بیٹھا تھا، دونوں گھٹنوں پر کونیاں رکھے، انگلیاں باہم ملا کر مٹھی لبوں پر ٹکائے۔ اس کی بھوری آنکھیں بالکل خاموشی سے اسے تک رہی تھی، ہاں بالکل خاموشی سے۔ سفید دھواں روئی کے گالوں کی مانند دکھائی دیتے بادلوں کے اوپر تیر رہا تھا۔ آس پاس پھیلی ہریالی پر برستی وہ خوبصورت صبح اسے بے حد بھلی معلوم ہوئی تھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر روئی کے گالوں کو لک چھپ کو گویا سانس کے ساتھ اندر اتارا تھا۔ سبزہ اظہار پر ہر جانب سفید لباس زیب تن کیے پریاں اتر آئی تھی، وہ بھی ان پریوں کی مانند سفید سے ملبوس دمک رہی تھی۔ وہ دور کہیں سے بہتے پانی کا شور اس کی سماعت کو بے حد بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے چہرہ گھمایا تو سیاہ بال لہرا کر رخساروں پر آ گرے۔ اس کے چہرے پر تازگی سے بھرپور مسکراہٹ اترنے لگی تھی۔ یکایک سفید بادلوں میں سمہی سے رنگ گھرنے لگے، سفیدی تحلیل ہو کر فضا میں کسی خوشبو کی مانند انکا ہو گئی تھی۔ اس نے پریشان سی گردن یہاں وہاں گھمائی، پانی کا شور بہت تیزی سے اس کی سماعت پر گرنے لگا تھا۔ ٹھنڈی تازہ سی آواز اب کے سماعت کو بے حد ناگوار محسوس ہو رہی تھی۔ سرمئی رنگ تیزی کے ساتھ سیاہی میں ڈھلنے لگا تھا۔ اس کا سفید لباس بدلتے موسم کے ساتھ اپنا رنگ بدلنے لگا تھا، وہ اب سیاہ لباس تھا۔ سیاہی میں گھری وہ بخلا کر روشنی کی تلاش میں بھاگنے لگی تھی، یکایک کسی بھاری پتھر سے ٹکرا کر سامنے کو گری۔ اس کا ماتھا پھٹ چکا تھا، خون کی پتلی سی دھار بہہ کر گردن میں لڑکھنے لگی تھی۔ سبزہ اظہار تحلیل ہو گیا۔ درسگاہ کی اونچی خوف زدہ حد تک بلند دیواریں اسے خوف زدہ کرنے لگی۔ وہ اب بھاگ رہی تھی، وہ بھاگتے بھاگتے دور جنگلوں میں آ نکلی تھی۔ وہ کھو گئی تھی، بہت سے بھیڑیے اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے تھے۔ وہ سہم گئی تھی، اب وہ دادا کی لاش دیکھ کر اپنے کمرے کی جانب بھاگ رہی تھی۔ کوئی اس کے پیچھے تھا، خون، تازہ خون، ہتھوڑی انسانی گوشت پر مارے جانے کی وہ مکروہ آواز، وہ آواز، ابلتا خون۔ یکلگتی اس کی آنکھ کھلی تھی، اس کا وجود پسینے میں شرابور تھا اور سینے پر کسی نے بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ اسے سانس لینے میں شدید دشواری ہو رہی تھی، آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی اور لب ادھ کھلے تھے۔ اس نے چہرہ گھما کر یہاں وہاں دیکھنا چاہا تو گردن اکڑنے کے باعث درد کرنے لگی تھی۔ اس کے جسم کا ہر خلیہ تناؤ کا شکار تھا، تنابیں سختی سے کھنچی ہوئی تھی اور پھیپھڑے کھل کر سانس لینے کے لیے محنت کرنے لگے تھے۔ حرم جو اس کے برابر میں بالکل خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، اسے کسمسا کر اٹھتا دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ وہ جیسے کسی بھیانک خواب سے جاگی تھی۔ نازنین کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ ساکت رہ گئی، پھر آس پاس نگاہیں گھما کر دیکھا، لیکن یہ جگہ اس کے لیے انجان تھی۔ حرم اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جا بیٹھا تھا، فکر مندی سے اسے دیکھتا ہوا۔ اسے حرم کا چہرہ دیکھ کر یکلگتی یاد آ گیا تھا کہ جو کچھ ہو چکا تھا یا ہونے جا رہا تھا وہ سب حقیقت تھا، وہ سب خواب کا حصہ نہیں تھا۔ اسے چند پل لگے تھے خشک حلق کے ساتھ چند لفظ بولنے میں۔ امی، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ ایک آنسو بھی آنکھ سے ٹوٹ کر کن پٹی میں جذب ہوا تھا۔ اسے لب بے تحاشا کپکپا رہے تھے اور آنکھیں خوف زدہ لگتی تھی۔ حرم آہستہ سے واپس سینٹرل ٹیبل پر آ بیٹھا تھا، پھر نرمی سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ میں لے جاتا ہوں آپ کو، مجھے ابھی جانا ہے، وہ بچوں کی طرح کہنے لگی تھی۔ وہ نرمی سے گھٹنوں پر کونیاں ٹکائے آگے ہو بیٹھا تھا۔ امی کو کیا کہیں گی کہ کہاں تھی آپ؟ اس نے آہستہ سے پوچھا تو وہ لمحے بھر کو چپ سی ہو گئی۔ اس کا مفلوج دماغ کچھ باتیں سمجھنے لگا تھا۔ امی کو کیا بتانا ہے، آپ طے کر لیں پھر چلیں گے۔ وہ ہاتھوں پر زور دے کر اٹھنے لگی تو حرم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اٹھایا۔ اس کا ہاتھ نازنین کے دونوں ہاتھوں کے درمیان دبا رہ گیا۔ اس نے ہولے سے ہاتھ نکالنا چاہا لیکن نازنین کی گرفت اس کے ہاتھ پر سخت تھی۔ اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اور پھر وہ 28 سالہ لڑکی اس کے ہاتھ پر ماتھا ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ چٹان جیسی مضبوط تر کرخت لڑکی بچوں کی طرح اس کے ہاتھ کو اپنے کپکپاتے ہاتھوں میں قید کیے بلک رہی تھی۔ وہ 18 سال سے خوف زدہ تھی۔
وہ 18 سال سے سو نہیں سکی تھی۔ کوئی 18 سال پہلے اسے بچانے نہیں آیا تھا، لیکن جو 18 سال بعد اسے بچانے آیا تھا وہ اسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ وہی 10 سال کمزور سی نازنین بن گئی تھی۔ اس کے خوف زندہ ہو گئے تھے۔ درمیان سے گزرے ماہوں سال کھوکھلے رہ گئے، سب ریت کی مانند پھسل گیا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال نہیں سکا۔ وہ اس ہاتھ کو کیسے چھڑا سکتا تھا؟ اس نے انہی ہاتھوں کو خون آلود ہاتھوں میں قید کیے کئی سال پہلے عہد باندھا تھا، اور عہد تو پھر کبھی پرانے نہیں ہوا کرتے، عہد تو صدیوں تک زندہ رہتے ہیں۔ نازنین کے آنسو اس کے ہاتھ پر گرنے لگے تھے، بھوری آنکھیں زخم ہونے لگی۔ شش، میں یہی ہوں، کیوں رو رہی ہو آپ؟ بس ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا۔ اس کے نرمی سے کہنے پر نازنین نے اپنا سر آہستہ سے اٹھایا تھا۔ سیاہ پلکیں بھیگی ہوئی تھی اور ان پر اتنا پانی لدا تھا کہ حد نہیں۔ وہ ان آنکھوں سے اپنا ارتکاز نہیں چھڑا پایا۔ اس نے کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ پروفیشنل کام پرسنل کیوں بنتا جا رہا تھا؟ تم کہیں نہیں جاؤ گے، تم یہیں ہو نا؟ وہ پھر آ جائے گا، مجھے باہر نہیں جانا۔ آنسو ایک بار پھر تیزی کے ساتھ لڑکنے لگے تھے۔ وہ اسے ذہنی طور پر بہت خوفزدہ محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دبے ہاتھ کو اس کے ہاتھوں میں قید دیکھا اور پھر آگے ہو بیٹھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش اس نے ترک کر دی تھی۔ کوئی نہیں آئے گا نازنین، میں کسی کو آپ تک نہیں آنے دوں گا۔ سیاہ آنکھیں بھوری آنکھوں میں الجھ گئی۔ وہ ان آنکھوں کی سچائی کو رد نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے سر اسبات میں لا کر بچوں کی طرح اس کی بات مان لی تھی۔ وہ مسکرایا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ ابھی گھر چلنا ہے یا تھوڑی دیر رکنا ہے؟ وہ اس سے بھاری مکالمے نہیں کرنا چاہتا تھا بس، جبکہ وہ ذہنی طور پر غائب دماغی سے اس کی باتوں کو بمشکل سمجھ پا رہی تھی۔ گھر جانا ہے مجھے، لیکن بجی اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا بے تحاشا دکھتا سر دبایا تھا۔ حرم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ اس کی جسمانی حالت کو سمجھ سکتا تھا۔ میں نے وجی سے کہا تھا کہ میں گھر آ رہی ہوں، لیکن وجدان سے میں بات کر چکا ہوں، کہہ دیا کہ آپ میرے ساتھ ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اور کوئی مسئلہ؟ اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، جو آنکھیں فکر مندی سے کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کلائیاں درد سے ٹوٹنے لگی تھی اور جسم پکے دانے کی مانند دکھ رہا تھا۔ ریسٹ کریے آپ، تھوڑی دیر میں چلتے ہیں۔ اس نے اسے لیٹنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ لیٹ گئی۔ اس نے اٹھ کر سامنے بنی سنگل ڈور کی الماری سے چادر نکال کر اس پر ڈالی تھی۔ وہ اس کی حرکات کو خاموشی سے تک رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرایا، لیکن وہ نہیں مسکرا سکی۔ پھر جو ہی پلٹنے لگا تو نازنین نے اس کی آستین تھام لی۔ وہ آگے نہیں بڑھ سکا، پھر بس چہرہ پھیر کر اسے دیکھا۔ یہیں بیٹھو پلیز۔ اور اس نے دوسری کوئی بھی بات کیے بغیر مسکرا کر سر اسبات میں لایا، پھر سینٹر ٹیبل پر آ بیٹھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی اور کلینک کی شیشے والی دیواروں پر رات گر کر پھسلتی رہی۔ اگلے گھنٹے ٹھہرنے کے بعد جب اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو وہ اسے گھر لے آیا۔ صوفیہ اور وجدان کو محض اتنا ہی بتایا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ نازنین کی اپنی حالت ایسی تھی کہ صوفیہ اور وجدان نے اس سے مزید کوئی استفسار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب صوفیہ کے ساتھ بڑھ رہی تھی، لیکن بس ایک پل کے لیے پلٹ کر حرم کی جانب دیکھا۔ اس ایک نظر میں شکر گزاری کی ہر رمق ہلکورے لے رہی تھی۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے اس کے خاموش پیغام کو قبول کر لیا تھا۔ اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ وجدان نے اس کی جانب چہرہ پھیرا، لیکن اس کی مسکراہٹ سمٹ چکی تھی۔ چہرہ سپاٹ ہو گیا تھا اور آنکھیں ہر جذبے سے خالی۔ فی الحال تمہارے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا میں، بعد میں بات کریں گے۔ پھپھو کا خیال رکھنا اور انہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ اس نے اس قدر قطعیت سے کہا تھا کہ وجدان نے پلٹ کر مزید استفسار کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ وہ سر ہلا کر نازنین کے کمرے کی جانب بڑھایا تو اس نے اپنے قدم باہر کی جانب پھیر لیا۔ ابھی اسے کسی کو بہت اچھا سبق سکھانا تھا۔ ایک سیاہ اور بھیانک رات کا اختتام ہو چکا تھا۔ شائستہ بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اسے کسی پہر چین نہیں آ رہا تھا۔ بار بار موبائل کو نگاہوں کے سامنے کر کے کسی کی کال کا انتظار کرتی وہ جلے پیر کی بلی معلوم ہو رہی تھی۔ رمیز جو ڈریسنگ روم سے نکل کر کمرے میں چلا آیا تھا، بغور اس کی بے چین سی چال دیکھنے لگا، پھر ایک ابرو اوپر اٹھایا۔ کس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ بربادی کی خوشخبری کا، اس نے بنا جھجکے کہا تو وہ چونکا، پھر
अब्रू सुकेड़ कर उसे देखा। उनके दरमियान तनी फिजा में गोया जहर सा घुलने लगा था। सीधी तरह कहो। वो उसके फनकारते से इस्तफार पर मुस्कुराई थी। रमीज़ को बेसकून देखकर दिल को ठंडक सी मिलती थी। इतनी भी क्या जल्दी है जानने की? कुछ बातें तुम ना ही जानो तो बेहतर होगा। मैं सुबह सुबह किसी बहस के मूड में नहीं हूँ शाइस्ता। बेहतर यही है कि हम मज़ीद बात ना करें। और अभी वो उसके ठंडे से अंदाज पर भड़क कर कुछ कहने ही लगी थी कि हाँफती कामती नैना ने दरवाज़ा खोला। वो दोनों बैक वक्त उसकी जानिब पलटे थे। नैना का चेहरा अनहोनी की हद तक सफ़ेद पड़ रहा था। क्या हुआ है? वो दरवाजे के बाहर शुजा, और उसकी बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि शुजा का नाम सुनकर शाइस्ता का सांस खुश्क हो गया था। रमीज़ जो बेड पर बैठने ही लगा था ठहर सा गया। निगाहों ने दरवाजे से शाइस्ता तक सफ़र किया। चंद पल लगे थे सब समझने में। अगले ही पल वो दोनों तेज़ी से जीनों की जानिब बढ़े थे। अबिहा मुलाजमीन के साथ दाखिली दरवाजे के सामने सफ़ेद चेहरा लिए खड़ी थी। उसके जिस्म से किसी ने खून का आखिरी कतरा भी सींच लिया था। शाइस्ता ने नासमझी से अबिहा का खुश्क रंग देखा और फिर मुलाजमीन को परे हटने का हुक्म देकर जो ही आगे बढ़ी तो ठहर गई। उसके पैरों को ज़मीन ने जकड़ लिया था। आंखें पथरा गई थी और जिस्म ग्लेशियर बन गया था। अगले पल रमीज़ ने उसे हाथ से परे किया और फिर दाखिली दरवाजे के बाहर खून आलूद से शुजा का वजूद देखकर साकित रह गया। वो माही बेआब की मानी तड़प रहा था। उसका मुंह पूरा खुला हुआ और हलक से गुर्र गुर्र की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो बेयकीनी से आगे बढ़ा और फिर उसे शुजा के खुले मुंह में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसे हैरत हुई। वो झुका और फिर पंजों के बल बैठकर उसने यूं ही गौर से देखा तो साकित रह गया। आंखें फटकर बाहर आने लगी थी। उसकी हलक में सुनहरी तितली का ब्रोज पूरी कुव्वत से घुसाया गया था। महज उसका एक हल्का सा सिरा ऊपर से दिखाई दे रहा था। शुजा का पूरा वजूद कपकपाहट का शिकार था और हलक से आती अजीब आवाज़ें उसकी अजियतनाक हालत पर गवाही देती थी। रमीज़ को याद नहीं था कि वो ज़िंदगी में कब इस कदर मुतअज्जिब हुआ था। वो उठ खड़ा हुआ था और फिर उसने अंदर उबलते तैश से चिंगाड़ कर मुलाजमीन को उसे हस्पताल ले जाने का हुक्म सादिर किया। अगले ही पल वो सुर्ख आंख के लिए पलटा और शाइस्ता को कूनी से थामकर घसीटता हुआ अपने साथ लिए जीनों की जानिब बढ़ा। उसके बूढ़े चेहरे पर पहाड़ों की सी सख्ती उतर आई थी, लेकिन दूसरी जानिब शाइस्ता का चेहरा उतना ही सफ़ेद पड़ रहा था। उसने शायद इतनी सफाकियत की तवक्को कभी नहीं की थी। कमरे में लाकर उसने उसे धक्का दिया और फिर दरवाज़ा मुकफिल करता उसकी जानिब मुड़ा। एक ज़ोरदार चांटा उसके रुखसार पर मारा तो वो पीछे जा गिरी। उसने आगे बढ़कर उसका चेहरा बालों से जकड़कर ऊंचा किया था। शाइस्ता के बर्फ़ चेहरे पर अब के रमीज़ की जानिब से किए जाने वाले वार पर हैरत सी उभर आई थी, लेकिन वो मज़ाहमत न कर सकी। वो रमीज़ से उस एक लम्हे में खौफज़दा हुई थी। जब मैंने मना किया था कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करो, जब मैंने तुम्हें बाज रहने का कहा था, तब उसने उसके बालों को सख्ती से झटका तो वो कराही। आंसू निकलकर कनपट्टी में जज्ब हो रहे थे। तब क्यों बात समझ नहीं आई तुम्हें? क्यों अपनी कम अक्ली के बायस हम सबको गर्क करने पर तुली हुई हो, अहमक औरत? उसने उसका सर पूरी कुव्वत से झटक कर छोड़ा तो वो सेंट्रल टेबल के किनारे से जा टकराया। अगले ही पल उसका फ़ोन बजा था। वो उठ खड़ा हुआ, चढ़ा सांस बहाल किया। अहमद की कॉल थी। उसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया था। सर, ऑफिस के अंदर बहुत इंतशार की सी कैफियत फैल गई है। तमाम वर्कर्स काम करने से इनकारी हो गए हैं और शेयर होल्डर्स की जानिब से हमारी कंपनी के लिए भरपूर मज़ाहमत की जा रही है। आप जल्दी यहाँ पहुँचकर मामलात संभालिए। मीडिया हमारे मामले में इन्वॉल्व हुआ तो सारे काम उलझ जाएंगे। उसने अपने मुंजमद असाब को मुश्किल काबू करके अहमद की बात का जवाब दिया था। उन्हें पुरअमन तरीके से मज़ाहमत करने दो। हम मज़ीद दबाव डालने की पोजीशन में नहीं हैं अहमद। मैं जल्दी ही पहुंच रहा हूं ऑफिस, उसने ठंडी सी आवाज़ में कहकर फ़ोन कान से हटाया और फिर गहरे गहरे सांस लेकर शाइस्ता की जानिब मुड़ा। वो अब तक टेबल के साथ ज़मीन पर बैठी उसे देख रही थी। मुझे बताओ, किस बात का हुक्म दिया था तुमने शुजा को? वो उसके सामने रखे सोफ़े पर आ बैठा था। उसे मामले की हसासियत का एहसास तो बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन शाइस्ता की जानिब से उठाए गए ऐसे कदम ने उसे मुतज़लज़िल कर दिया था। मैं बस अपनी औलाद की हिफाजत। मुझे तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी। सच बताओ कि तुमने उसे किस काम के लिए बाहर किया था? वो चंद पल उसे खाली खाली निगाहों से देखती रही और फिर आहिस्ता से बोली, नाज़नीन का रेप करने के लिए। रमीज़ पर घर की पूरी छत आ गिरी थी। उसकी निगाहें साकित हो गई थी और लफ्ज़ ज़बान का साथ देने से इनकारी हो गए थे। क्या कहा?
وہ میری اولاد کے راستے کا کانٹا ثابت ہو رہی تھی. مجھے اسے سبق سکھانا تھا. اس کی آنکھیں سرخ ہو کر غیر انسانی سی معلوم ہو رہی تھی. رمیز کی جانب مکمل خاموشی چھا گئی تھی. تم نے بغیر کچھ جانے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا؟ حرم ابیہا کو پسند نہیں کرتا تو اس میں نازنین کا کیا قصور؟ اور وہ لڑکی، اس لڑکی کی موجودگی میرے لیے کتنی اہم ہے جانتی ہو تم؟ اسے میں نے زندہ رکھا ہے اتنے سالوں. تم میری محنت کو یوں کیسے ضائع کر سکتی ہو؟ وہ اس پر دھاڑا تھا. شائستہ تلخی سے مسکراتی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر پیشانی سے ابلتی خون کی باریک لکیر کو ہتھیلی سے صاف کیا. رمیز کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی. جب تم اپنی اولاد کے بارے میں سوچ بچار سے پرہیز کرو گے تو ظاہر ہے کہ کسی کو تو ان کی حفاظت کا ذمہ لینا ہی ہوگا. تم اور تمہارا خاندان ہمیشہ ہماری زندگیوں کے لیے ناسور ثابت ہوئے ہو. میں نے اس ناسور کو اپنے گھرانے کو مزید نگلنے سے روکا ہے. بس تم اپنے مفاد کے لیے اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو قتل کر سکتے ہو تو میں کیوں نہیں ایسا کوئی قدم اٹھا کر اپنے گھرانے کی حفاظت کر سکتی؟ اس کی آواز آخر میں پھٹ چکی تھی. تیش نے ہر جانب سے اس کا احاطہ کر لیا تھا. رمیز سے پلکیں جھپکانا مشکل ہوا. کیا اپنی بدعمالیوں کی نحوست اس پر پلٹ رہی تھی؟ لیکن اتنی جلدی؟ تم ہمیشہ سے ایک جانور تھے رمیز. تم کسی دن اپنی اولاد تک کو کھا جاتے اگر میں ان کے شانہ بشانہ نہ ہوتی تو. کیونکہ تم انسان نہیں ہو. تم کبھی انسان نہیں تھے. تم شیطان ہو کیونکہ تم ہمیشہ سے شیطان ہی تھے. اس نے ایک آخری کڑوی نگاہ اس پر ڈالی تھی اور پھر پلٹ کر دروازہ دھکیلتی باہر نکلتی چلی گئی. پیچھے بیٹھا رمیز کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکا. اس کے سامنے کسی نے آئینہ لا کھڑا کیا تھا اور اس آئینے میں جو صورت دکھائی دے رہی تھی وہ بے حد مکروہ تھی. مکروہ اور خوفناک. کمرے کی فضا میں کافور کی بو گھلنے لگی تھی. سیاہی اس کے قدموں کو جکڑتی اب آہستگی سے اس کے وجود کو نگلنے لگی تھی. اسی پہر درسگاہ کی راہداری میں وہ چل رہا تھا. جینز کے ساتھ سویٹر کے اوپر لانگ کوٹ پہنے، گردن جھکائے. پچھلے واقعے کا ہر نشان اس نے مٹا دیا تھا. مقابل سمت سے چلتی ہوا کے باعث اس کا کوٹ پیچھے کی جانب اڑنے لگا تھا. رمیز نے ایک گہرا سانس لیا. اسے جانے کیوں فضا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی. کیا کوئی اس کی گردن تک پہنچ چکا تھا؟ کون تھا جو نازنین کو بچا رہا تھا؟ کون تھا وہ؟ کون ہو سکتا تھا؟ سیاہ لانگ کوٹ کو پیچھے کیے، جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے. لڑکے کی بھوری آنکھیں بے رحم حد تک پرسکون محسوس ہوتی تھی. رمیز کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اسے سانس لینے میں دشواری کیوں محسوس ہونے لگی تھی. راہداری میں چلتا لڑکا اگلے ہی پل آگے بڑھ کر باہر کی جانب چلا آیا تھا. اس نے ایک بہت خوفناک جھٹکا دیا تھا انصاریوں کو. اسے اس جھٹکے کی بازگشت بخوبی اپنی سماعت میں اترتی محسوس ہو رہی تھی. وجدان نے آج کالج جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا. پپو کی حالت رات سے کافی حد تک سنبھل چکی تھی لیکن پھر بھی وہ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا تھا. بامشکل ناشتے کے نام پر چند نوالے لے کر وہ اپنے بستر پر دراز ہو گئی تھی. وجدان اس کے کمرے میں چلا آیا، پھر اس کے بیڈ کے ساتھ رکھی کرسی پر خاموشی سے آ بیٹھا. پپو اس کا گلا چیخنے کے باعث بیٹھا ہوا تھا. وجدان نے اس کے جواب پر گہرا سانس لیا. کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو پپو؟ نہیں. پھر آپ بول کیوں نہیں رہی ہیں؟ کیا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ڈر گئی ہیں آپ؟ زیادہ خوفناک تھا کیا ایکسیڈنٹ؟ اس کے سوالوں کا ماخذ وہ سمجھتی تھی. اسے یقیناً حرم نے پوری بات نہیں بتائی ہوگی. اس نے ایک جھوٹ بول کر فیصلہ نازنین پر چھوڑ دیا تھا. وہ چاہتی تو بتا سکتی تھی، نہیں تو وہ آخر تک جھوٹ بول کر اس سارے قصے کو کبھی کھلنے نہ دیتا. ہاں وجی، بہت خوفناک حادثہ تھا، میں بہت ڈر گئی تھی. پھر حرم بھائی کیسے ملے آپ کو؟ اس کے سوال پر اس نے نگاہیں چھت کی جانب پھیر لی تھی. پچھلی رات کے سیاہ مناظر اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگے تھے. اس کی سیاہ آنکھیں ضبط کے باعث گلابی پڑنے لگی. پتہ نہیں، آپ کو یاد نہیں آ رہا کیا؟ بس اتنا یاد ہے کہ وہ وقت پر نہیں پہنچتا تو شاید میں زندہ نہیں ہوتی. اور اس کے جواب پر وجدان بالکل چپ سا ہو گیا تھا. دل ہی دل میں حرم کے لیے عزت گہری ہونے لگی. پھر وہ مسکرا کر آگے ہو بیٹھا. نازنین نے اپنی نگاہیں اس کی جانب پھیری تھی. میں بہت خوش ہوں کہ آپ کو زیادہ زخم نہیں آئے. آپ بالکل درست حالت میں گھر واپس آ گئی. آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیے، پھر میں آپ کو ٹریٹ دوں گا. وہ اس کے انداز پر مسکرائی تھی. کل سے آج یہ اس کی پہلی مسکراہٹ تھی. کیا کھلاؤ گے؟ جو آپ کا دل چاہے گا. اسے بے ساختہ ہی اس پر پیار آیا تھا. میٹھا.
مجھے بہت سارا میٹھا کھانا ہے وجی، اتنا میٹھا کہ وہ میرے اندر کی کڑواہٹ کو ختم کر دے، ہر کڑوی یاد کو میرے ذہن سے حذف کر دے۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا، پھر سے آنکھوں میں معصومیت سی ابھری۔ اتنا میٹھا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، پلیز۔ نازنین کی جانب سے پیارا سا پلیز سن کر وہ پسیج ہی تو گیا تھا، پھر رازداری سے مسکراتا ہوا آگے ہو بیٹھا۔ کیا ہوا اگر میٹھا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا؟ ہم اپنا موڈ اچھا کرنے کے لیے کھائیں گے میٹھا۔ صحت کو ہم پاکستانیوں نے پہلے کبھی اہمیت دی ہے جو اب دیں گے نا؟ اور وہ ہنستی تھی، آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تو وجدان نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے، پھر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی قید میں لے کر رخسار پر ٹکایا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور وہ بھی اس کی مسکراہٹ کا جواب بھرپور مسکراہٹ سے دے رہا تھا۔ وہ اگلے پورے دن سہیل کے ساتھ آفس کے معاملات میں مصروف رہا۔ وہ شاید خود ہی سب چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر رہا تھا۔ وہ اس سب کو دوبارہ سے شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی وہ شاید خود کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے خود کا سامنا کرنے کے لیے ہمت درکار تھی۔ نازنین کے بارے میں اس نے پڑھ کر ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا۔ وہ ہچکچا رہا تھا، شاید وہ اس سب کے بعد اس کا سامنا کرنے سے کترائے۔ اس جیسی لڑکی اپنے بارے میں بات نہیں کیا کرتی، وجہ یہ کہ اس سے اس کے زخموں کے بارے میں بات کی جاتی۔ وہ اسے غیر آرام دہ نہیں کرنا چاہتا تھا، سو اسی لیے اس کے دائرے سے بھی خاص سے فاصلے پر رہا۔ ایک دن درمیان سے دبے پیر گزر گیا تھا۔ اس نے آفس سے نکلتے ہوئے کار کا رخ اپارٹمنٹ کی جانب پھیرا تھا۔ شام کی گہری ہوتی سیاہیوں میں زاویار اسپتال کی راہداری میں کھڑا خاموشی سے گردن جھکائے ڈاکٹر نجمہ کی بات سن رہا تھا۔ روبینہ کی طبیعت کچھ دنوں تک سنبھلی رہتی تھی اور کچھ دنوں بعد وہ سب یاد کر کے پاگل ہونے لگتی۔ ان کی اسٹیبلٹی کا جائزہ لینے کے لیے جو ہی دوائیوں کی مقدار میں کمی کی گئی تو وہ تشدد پر اتر آئی۔ زاویار کے بازوؤں پر جگہ جگہ ناخن مارے جانے کے نشان تھے۔ انہیں سنبھالتے ہوئے یقیناً اسے ایسے زخم لگ گئے تھے، لیکن یہ ان زخموں کی تکلیف نہیں تھی۔ تکلیف محض اس بات کی تھی کہ وہ اسے اجنبی گردان کر خود سے پرے دھکیل رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر قدموں کا رخ پھیر کر باہر کی جانب بڑھایا۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکا کر سڑکوں پر بنا کسی سمت کا تعین کیے چلتا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اسے احساس بھی نہ ہو سکا کہ نازنین کے گھر کو جاتی گلی کے عین سامنے پہنچ چکا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور چونک سا گیا، پھر گہرا سانس لے کر سر جھٹکتا جو ہی پلٹنے لگا تو لمحے بھر کو ٹھہر سا گیا۔ سنسان گلی کے آخری سرے پر کچھ لڑکے اسے جھگڑا کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس نے پہلے تو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا چاہا، لیکن پھر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس کے قدم خود بخود اس سمت کی جانب اٹھنے لگے تھے۔ قریب پہنچنے پر اسے وجدان کے ارد گرد بہت سے لڑکے کھڑے دکھائی دیے تھے۔ ایک تناور جسامت والا لڑکا اس کا گریبان پکڑے اسے سختی کے ساتھ دیوار سے لگائے ہوئے تھا۔ اے کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس نے سیٹی بجا کر لڑکوں کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ وجدان کی آنکھیں اسے دیکھتے ہی مدد طلب انداز میں کھل سی گئی تھی۔ زاویار اسے جانتا تھا، وہ نازنین کا بھتیجا تھا۔ اس نے کام کے سلسلے میں نازنین کے بارے میں اچھی خاصی معلومات اکٹھی کی تھی۔ انکل آپ اپنا کام کریے اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں، ایک لڑکے نے تنفر سے کہا تو وہ محظوظ سانس دیا، پھر وجدان کی جانب دیکھ کر آنکھیں بند کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر اسے دھیرج رکھنے کو کہا۔ سوری یار، لیکن میرا کام بھی کچھ اسی طرح کا ہے، اس بچے کو چھوڑ دو۔ شاباش، میں ویسے بھی بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اس کے کہنے پر وہ سب ہنسنے لگے تھے۔ وجدان کا گریبان جس لڑکے نے پکڑا ہوا تھا وہ اس کی جانب گھوما، پھر گردن گھنڈوں کے انداز میں گھما کر اسے دیکھا۔ کون ہو تم؟ دشمنوں کے لیے عذاب اور دوستوں کے لیے عتاب، پیار سے زاوی اور نفرت سے سلطان۔ اور بھی کچھ بتاؤں؟ ابرو اچکا کر مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ وجدان کے چہرے پر بے چینی سی پھیلنے لگی تھی۔ وہ 4-5 لڑکے تھے اور خاصے خطرناک بھی۔ زاویار اسے بچانے کی بجائے ان لڑکوں کو بلا وجہ اکسا رہا تھا۔ اس نے اسے ہلکی سی آواز میں مخاطب کرنا چاہا، لیکن بیکار ہی رہا۔ ایک لڑکا آگے بڑھ کر اسے مکہ مارنے ہی لگا تھا کہ وہ کمال مہارت سے بچ کر ایک طرف ہو گیا، اور پھر اس نے دیکھا کہ اپنا توازن کھوئے بغیر وہ ان لڑکوں کو اٹھا کر پھینک رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اس کے چلتے ہاتھ اور جمے گھونسوں کو دیکھتا رہ گیا۔ آخری لڑکے پر مکہ تان کر وہ اسے ابھی رات کی سیاہی میں تارے دکھانے ہی لگا تھا کہ پھر اس کی شکل دیکھ کر اسے ترس آ گیا۔ اس نے اس بچے کا گال تھپ تھپا کر اسے چھوڑ دیا تھا۔ سب لڑکے اگلے ہی پل بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ وجدان کی جانب پلٹا۔ آپ کیا جیکی چین کے فین ہیں؟ اس نے ہنس کر سر جھٹکا تھا، پھر آستینے برابر کرتا اس کے قریب چلا آیا۔
ब्रूस ली का फ़ैन हूँ मैं। अगले ही पल अब वो दोनों एक साथ कदम उठाते घर की जानिब बढ़ रहे थे। वजदान ने स्याह हुडी गर्दन पर गिरा रखी थी और वो जैकेट के जेबों में हाथ डाले उसके साथ ही कदम उठा रहा था। ये लड़के क्यों मार रहे थे तुम्हें? बगैर किसी लगी लिपटी के उसने संजीदगी से पूछा। तो वजदान के कान सुर्ख हुए। उसने निचला लब दांतों तले कुचला था। वो मुझे बुली करते रहते हैं, कॉलेज में ही किया करते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक ने मेरा पीछा करके यहाँ का रास्ता भी अजबर कर लिया है। यहाँ भी वो मुझे धमकाने ही आए थे। किस तरह की धमकी? मैंने उन्हें नोट्स देना बंद कर दिए हैं, तो वो मुझे अब नोट्स के लिए मुस्तकिल तंग कर रहे हैं। अगर मैंने उन्हें नोट्स नहीं दिए तो वो मुझे इससे गहरे टॉर्चर का निशाना भी बना सकते हैं। इनकी तो, उसने वह मुश्किल लबों पर उभरती गाली को रोका था। वजदान एक बार फिर से आंखें फैलाए उसे तक रहा था। वो उसे देखता कान की लो खुजाकर मुस्कुराया। सॉरी यार, गाली दी नहीं मैंने, वैसे अपने अमल की वजाहत उसके सामने रखी तो वो सर नफ़ी में हिलाए बगैर न रह सका। फिर उसका इंतज़ार किए बगैर आगे बढ़ गया। वो उसके पीछे चला आया था। क्या पढ़ते हो और किस कॉलेज में पढ़ते हो? उसने अपने मेडिकल और कॉलेज के बारे में उसे बता दिया था। वो हुनकारा भरता उसे घर तक छोड़ने जा रहा था। पुप्पो कैसी हैं तुम्हारी? वजदान के कदम अगले ही पल साकित हो गए थे। फिर वो उसकी जानिब नासमझी से घूमा। वो भी रुककर उसे देखने लगा था। आप पुप्पो को कैसे जानते हैं? स्टूडेंट हूँ मैं उनका, यूनी में पढ़ता हूँ। और उसके जहन में झमाका सा हुआ था। उसे यकदम ही सोफिया की बातें और नाज़नीन के इंकशाफात याद आ गए थे। ये वो ज़ावियार था जिसके बारे में सोफिया ये कहते नहीं थक रही थी कि वो बड़ा ही नेक और शरीफ लड़का था। उसने घबरा कर अगले पल सर झटका था। तो आप हैं ज़ावियार? अरे तुम्हें तो मेरा नाम भी पता है। यकीनन मैडम ने बहुत तारीफ़ की होगी मेरी। उनकी क्लास का होनहार तालिब इल्म हूँ मैं। बस कंधे से अनदेखी घर झाड़ना रह गई थी, बाकी अंदाज वैसा ही था। वजदान ने बेचारगी से मुस्कुराकर, जी बिल्कुल, कहा था। बहुत तारीफ़ कर रही थी वो आपकी। कह रही थी है अच्छा, बस थोड़ा कम शरीफ है, लेकिन और ज़ावियार सुल्तान के हलक से फलक शगाफ कहका उभरा था। वजी उसके अंदाज को देखता इस्तग़फ़ार पढ़ रहा था। क्या जंगलियों वाला अंदाज था भाई। इतने प्यारे ज़ावियार को वो जंगली कह रहा था। गंदा बच्चा। पुप्पो यूनी नहीं आई तुम्हारी? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? वो साथ चलता एक बार फिर सरसरी सा बोला तो वजदान ने गहरा सांस लिया। उनका एक्सीडेंट हो गया था परसों रात, इसीलिए नहीं आ सकी वो यूनी। और उसके चलते कदमों को एकदम ही ब्रेक सा लगा था। उसने हैरान आंखों से वजदान को देखा था। एक्सीडेंट? कैसे? रोड एक्सीडेंट था, लेकिन ज़्यादा चोटें नहीं आई उन्हें। बेहतर है अब काफ़ी पहले से। आप चल नहीं रहे क्या? उसे ठहरा देखकर उसने चेहरा घुमाते हुए पूछा तो वो पीछे की जानिब बढ़ा। उसे अभी सारंग से मिलना था। नाज़नीन के साथ हुआ कोई भी हादसा बिला वजह नहीं हुआ करता था। वजदान ने उसे जाते देखा तो एड़ियाँ ऊंची करके शुक्रिया कहना चाहा, लेकिन वो पहले ही आगे बढ़ गया था। उसने मायूसी से सर झटका और घर की जानिब चलाया। उसे पहले ही उसका शुक्रिया अदा कर देना चाहिए था। अगले ही पल वो घर का दरवाज़ा धकेलता अंदर चला आया था। वो अपने अपार्टमेंट में बने खुफिया तफ्तीशी रूम में खड़ा, जेबों में हाथ डाले, सामने मौजूद अफराद की तस्वीर को बगौर देख रहा था। फिर आगे बढ़कर सुर्ख दायरा खींचा। इस तंजीम को मुंजिम रखने वाले फ़र्द का चेहरा था वो। कातिल अब यकीनन इस कारिंदे की घात में बैठा होगा, क्योंकि वो इस तंजीम का दूसरा अहम जुज़ था। वो पेंटिंग और उसके मोबाइल में मौजूद पैगाम के गिर्द चाह कर भी कोई रब्त कायम नहीं कर पाया था। यकीनन वो कोई आसान पहेली नहीं थी। अभी वो इसी जानिब मुतवज्जे था कि उसका मोबाइल बज उठा। उसने कान में लगे ब्लूटूथ का बटन दबाकर राब्ता जोड़ लिया था। शुजा के साथ क्या किया है तुमने? सारंग की बेहद बौखलाई हुई आवाज़ उसकी समात से टकराई थी। उसके जबड़ों में वाज़े तौर पर सख्ती उतर आई थी। वो हॉस्पिटल में बहुत ख़राब कंडीशन में एडमिट किया गया है। ऐसा क्या किया है तुमने? और क्या वो तुम्हारा चेहरा जानता है? हाँ, देखा है उसने मेरा चेहरा, लेकिन अब वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहा। क्या तुम उसे पहले से जानते थे? सारंग की आवाज़ में एक तरद्दुद सा लहराया था। उसने सर अस्पात में हिलाया। रमीज़ के घर का इंतहाई ज़ाती मुलाजिम था वो। उसे शाइस्ता ने भेजा था। रमीज़ की बीवी है वो, और उस रात नाज़नीन के कमरे में भी वहीं दाखिल हुआ था। उसके जबड़े अब तक तनाव का शिकार थे। सारंग जैसे दूसरी जानिब सांस नहीं ले सका था। तुम्हें कैसे पता? उसके हलक में वो ब्रोच उतारते वक्त वादा किया था मैंने कि अगर सच बताया तो तुम्हें छोड़ दूंगा। सब सच उगल दिया उसने। और तुमने फिर भी वो ब्रोच? उफ़!
سارنگ نے دوسری جانب جیسے جھرجھری لی تھی، لیکن وہ بالکل بے تاثر چہرہ لیے سامنے دیکھ رہا تھا۔ پھر آہستہ سے بولا، یہ وارننگ تھی بدر، اور یہ وارننگ مجھے دینی ہی تھی۔ اس نے اگلے پل ہاتھ بڑھا کر کان سے بلوٹوتھ نکال دیا تھا، پھر ایک نگاہ سامنے پھیلی تفشیش پر ڈالی۔ یہ درمیانی راہ تھی، اسے جاوید کا کیس ری اوپن کرنا چاہیے تھا۔ اگلے ہی پل وہ دروازہ بند کرتا باہر نکل آیا تھا۔ نازنین عشاء کی نماز پڑھ کر بالکل ساکت ہوئی، جائے نماز پر بیٹھی تھی، پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو کہیں گرم آنسو ٹوٹ کر رخساروں کو بھگوتے گر گئے۔ اس کے لبوں سے شکر کے علاوہ کوئی کلمہ آزاد نہیں ہو پا رہا تھا۔ اگلے ہی پل چہرے پر ہاتھ پھیر کر آنسو صاف کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر جائے نماز تہہ کرتی بستر پر آ بیٹھی۔ سائڈ ٹیبل پر وجدان کا موبائل رکھا تھا، اس کا اپنا فون تو وہیں راہداریوں میں گر گیا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر وجدان کا موبائل آن کیا، جانے کیوں اس کی انگلیوں کی حرکت خود بخود کال لاگ میں محفوظ اس ایک نمبر پر ٹھہر گئی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے پیر بستر پر چڑھائے اور پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جسم اب بھی درد کر رہا تھا، ذہنی دباؤ اب تک موجود تھا، لیکن وہ خود کو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ چہرے کے گرد سے سیاہ دوپٹہ کھولے بغیر وہ دوسری جانب جاتی گھنٹی کو سن رہی تھی۔ تیسری گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ وہ چند پل سانس روکے رہی۔ نازنین، اور جانے کیسے وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت سی ابھری۔ کیسے پتہ چلا؟ وجدان بلا وجہ چند لمحے کیوں خاموش رہے گا؟ وہ مسکرایا تھا۔ اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا، پھر ہاتھ کی مٹھی بند کر کے کھولی۔ وہ ایک بار پھر سے بے چینی کا شکار ہونے لگی تھی۔ حرم کیا سوچتا ہوگا اس کے بارے میں؟ وہ کیسے بے ہوش ہو گئی تھی، اور وہ کتنا روئی تھی اس کے سامنے۔ اس کے دودھیا رخساروں میں شرمندگی سی گھلنے لگی تھی۔ تم آئے نہیں ملنے؟ وہ کچھ لمحے چپ سا ہو گیا تھا، پھر آہستہ سے بولا، کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ سے ملنے آؤں؟ ہاں، ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اس نے بے ساختہ کہا تھا۔ دوسری جانب وہ پھر سے خاموش ہو گیا تھا۔ آپ غیر آمدہ تو نہیں ہوں گی میری موجودگی سے؟ نہیں۔ کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ پتہ نہیں۔ اگر تم بزی ہو تو رہنے دو۔ اگر میں کہوں کہ دروازہ کھولیے تو؟ اس کے ابرو ناسمجھی سے سکڑے تھے۔ دروازہ دروازہ کھولیے، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ اور وہ جلدی سے قدم نیچے اتار کر باہر کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے چہرے کے گرد بندھا دوپٹہ کھل گیا تھا، ڈھیلے حالے سے سیاہ لٹیں نکل کر چہرے پر آ نکلی تھی۔ اس نے داخلی روش پار کی اور پھر جو ہی آگے بڑھ کر دروازہ واقع کیا تو ساکت رہ گئی۔ وہ فون کو کان سے لگائے سامنے ہی کھڑا تھا، اسے دیکھ کر ہاتھ نیچے کر لیا، پھر مسکرایا۔ نازنین سانس روک کے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اندر نہیں بلائیں گی؟ وہ سامنے کھڑا تھا، سیاہ لانگ کوٹ پہنے، بھوری آنکھوں میں دنیا جہاں کی نرمی سمیٹے۔ نازنین نے کبھی ان آنکھوں میں سختی کے کسی پہر کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ شاید ان آنکھوں کو سخت ہونا آتا ہی نہیں تھا، یا شاید وہ اس کے ساتھ سخت ہونے کو خود پر حرام کیے رکھتا تھا۔ ہاں شاید۔ ہوا کا ایک سرسراتا ہوا جھونکا ان دونوں کو جھنجھناتا ہوا گزر گیا تھا۔ وہ ٹھٹر گئی تھی، حرم کے ماتھے پر بال گر کر لہرائے تھے۔ اندر نہیں بلائیں گی؟ اس نے پوچھا تو وہ چونکی، اور پھر دروازہ واقعی ایک جانب ہو گئی۔ ایک وقت تھا جب وہ اسے اپنے گھر میں داخلے کی اجازت دیتے ہوئے ہچکچا رہی تھی، جب وہ اس کے منہ پر ہی دروازہ بند کر دینا چاہتی تھی، جب وہ اس سے اور اس کے گھر والوں سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی، جب وہ اس کے زخم کو دیکھ کر بھی بمشکل ہی پگھلی تھی، جب وہ اس لڑکے کو لاابالی اور فلرٹ تصور کر رہی تھی، ہاں جب وہ اس کو بھی اپنے مخصوص دائرے سے باہر دھکیل رہی تھی۔ آج وہ خود اس لڑکے کے لیے اپنے گھر کا دروازہ وا کیے کھڑی تھی۔ اس نے کبھی کسی اجنبی کے لیے دروازہ وا نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس اجنبی کے لیے دروازہ کھولنا چاہتی تھی۔ وہ اجنبی جو بہت عجیب طریقے سے اس کا اپنا ثابت ہوا تھا، جو بہت نرم ہوتے ہوئے بھی عجیب طرح سے مضبوطی کا ثبوت دیا کرتا تھا، جو بہت عجیب ڈھنگ سے باتوں کو تلخی کی جانب جانے سے روک لیا کرتا تھا، جو بہت عجیب رنگ اپنی آنکھوں میں سموئے معصومیت سمیٹ لیا کرتا تھا۔ کتنا عجیب تھا وہ، عجیب اور الگ، ایسا جیسے اس جیسا کوئی بھی نہ ملتا ہو، وہ اپنے طرز کا آخری پیس رہ گیا ہو۔ وہ اندر چلا آیا تھا۔ وجدان اور صوفیہ اپنے کمرے میں موجود تھے۔ کچے صحن والا گھر خنکی کے باعث یخ بستہ ہو رہا تھا۔ وہ داخلی روش پر چند قدم چل کر اس کے ساتھ رک گیا تھا، پھر چہرہ پھیر کر اسے دیکھا۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، تم؟ اس کی سنجیدگی لوٹ آئی تھی، وہ پرانی نازنین ہی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی کمزوری اور لڑکھڑاتے الفاظ سنبھل گئے تھے، اور اسے ایسے دیکھ کر حرم کو سکون ملا تھا۔ میں بھی ٹھیک۔
आ जाओ अंदर। वो उसके आगे चलते हुए रास्ता हमवार करती बढ़ रही थी। उसने भी गहरा सांस लिया और फिर उसके पीछे हो लिया। कच्चे सहन में मौजूद क्यारियाँ चलती हवा के बायस फूलों की खुशबू से मुअत्तिर थी। उसने बरामदे में लगी कुर्सियों में से एक कुर्सी घसीटी और फिर बैठ गया। सांस के साथ घास और गीली मिट्टी की खुशबू अंदर को उतारी। नाज़नीन सोफ़िया और वजदान को बुलाने उनके कमरे में गई थी। अगले ही पल सोफ़िया और वजदान उसके साथ ही कमरे से निकल आए थे। वो सोफ़िया और वजदान से खुशदिली से मिला, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा मिला करता था। सोफ़िया तो बार बार उसके वक्त पर पहुंचकर नाज़नीन को बचा लेने के लिए शुक्रगुजार थी और वो उनकी शुक्रगुजारी पर शर्मसार हुआ जा रहा था। अगले ही पल सोफ़िया चाय बनाने उठकर गई तो वो वजदान और हरम बरामदे में बैठे रह गए। आपको पुप्पो कहाँ मिली थी हरम भाई? वजदान के इस्तफार पर उसने चौंके बगैर नाज़नीन की जानिब देखा था। वो लम्हे भर को गड़बड़ाई थी, लेकिन वो आराम से बैठा रहा। यकीनन उसने घर वालों को तफसीलात से आगाह नहीं किया था। हरम ने चेहरा वजदान की जानिब फेरा। मैं यूनी के रोड से गुजर रहा था जब मुझे नाज़नीन गायब दिमागी से गुजरती हुई दिखाई दी। मैंने इन्हें बहुत आवाज़ें देकर अपनी जानिब मतवज्जे करना चाहा था, लेकिन वो गहरी सोचों में गुम थी। फिर एक गाड़ी तेज़ी से इनकी जानिब बढ़ी तो मुझे रोड के उस तरफ भाग कर इन्हें बचाना ही पड़ा। सच शुक्र के ज़्यादा चोटें नहीं आई। सुकून के साथ उसने झूठ बोला तो वो लम्हे भर को हैरान रह गई। उसके अल्फाज में कहीं किसी बौखलाहट और सटपटाहट का तासुर नहीं था। इतनी सफाई से कहकर उसने नाज़नीन की जानिब देखा तो वो मुस्कुराए बगैर न रह सकी। कहानी ऐसी बुनी गई थी कि वो सच मालूम होती थी। अब उसे कौन बताता कि वो तो प्रोफेशनल झूठा था। वाह, ये तो किसी मूवी के सीन जैसा लगता है। खैर, आपने उस ड्राइवर के साथ क्या किया फिर? वजदान को गहरी दिलचस्पी ने घेर लिया था, लेकिन उसके सवाल पर नाज़नीन ने चौंक कर हरम की जानिब देखा था। वो खुद भी जानना चाहती थी कि उसने शुजा के साथ क्या किया था। परसों से उसे ये बात खाए जा रही थी कि सारी यूनी में उसका तमाशा बन गया होगा। सब उस पर अब अजीब निगाहें डालेंगे। वो किसी के लिए दोबारा नॉर्मल नहीं बन पाएगी। पुलिस के हवाले कर दिया मैंने उसे। मज़ीद क्या कर सकता था मैं? वजदान के ऊपर घड़ों पानी पड़ गया था। हरम ने उसकी मायूसी पर अबरू अचकाकर पूछा तो वो दान निकाल कर बताने लगा। मुझे लगा कि आप किसी फिल्म हीरो की तरह उसकी धुलाई की होगी, लेकिन आप खासे शरीफ हीरो वाक़ई हुए हैं। ही। वो उसके अंदाज पर हंस दिया था, लेकिन नाज़नीन नहीं हंस सकी थी। उसने हरम को हथौड़ी से शुजा को मारते हुए देखा था और वो एक ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर था कि वो ठीक से कहीं रातों से सो नहीं पाई थी। हर दफ़ा उससे उस हथौड़ी के इंसानी जिस्म पर मारे जाने की आवाज़ सुनाई दिया करती थी। बहुत मकरू आवाज़ थी वो, समाअत में जैसे झरझरी से उतरने लगती थी। अगर मैं होता तो उसे बहुत मारता। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई पुप्पो को ऐसे ज़ख्मी करने की? वजदान के तैश को देखकर नाज़नीन ने गहरा सांस लिया था, जबकि हरम ने हाथ आगे बढ़ाकर उसका कंधा थपथपाया था। अगले ही पल वो माजरत करता उठकर कमरे की जानिब बढ़ गया। बकौल उसके उसे टेस्ट की तैयारी करनी थी। सोफ़िया ने दरमियानी टेबल पर चाय ला रखी। चाय के साथ लवाजमात देखकर वो मज़ीद शर्मिंदा हुआ था। सोफ़िया ने उसे ताकीद के साथ सब कुछ खाने के लिए कहा। वो चारों न चार सरस बात में हिला गया। अगले पल वो दोनों बरामदे में तन्हा रह गए थे। सोफ़िया इशा की नमाज़ पढ़ने नाज़नीन के कमरे की जानिब बढ़ गई थी। कुछ बात करनी है मैंने तुमसे। पहले मेरी एक बात सुनिए आप। वो सीधा हो बैठा था। उसकी भूरी आंखें संजीदा हो गई थी। नाज़नीन चुप सी होकर उसे देखने लगी। आप इतनी रात गए तक यूनी में क्या कर रही थी? आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हालात कैसे जा रहे हैं। आपकी पार्ट टाइम जॉब का आखिरी वक्त 6 बजे तक है, यानी मगरिब से कबल आप फारिग हो जाती हैं। फिर यूनी में ठहरना मुझे समझ नहीं आया। क्या किसी ने आपको रोका था? उसकी धीमी आवाज़ महज सामने बरजमान नाज़नीन तक ही जा रही थी। वो उसे चंद पल देखती रही। अगर मैं इस बात को हज़फ करना चाहूँ तो आप नहीं कर सकती। उसका अंदाज़ कतई था। नाज़नीन ने थूक निकला, फिर उसे देखा। मुझे सर आफ्ताब ने कॉल करके मीटिंग के लिए रोक लिया था। क्या यूनिवर्सिटी में कोई और मौजूद था? कुछ लाइब्रेरियंस मौजूद थे पहले, लेकिन फिर वो सब चले गए। मुझे बहुत वक्त बाद एहसास हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी में तन्हा हूँ। लेकिन सर आफ्ताब अच्छे इंसान हैं। उसने जाने की उस जुमले को जोड़ना ज़रूरी समझा था। हरम की पुरसुकून आंखें उसी पर जमी थी। सर आफ्ताब ने आपको मीटिंग के लिए रोका, लेकिन फिर मज़ीद कोई भी मीटिंग के लिए नहीं रुका। बात का दूसरा रुख यही कहता है कि वो भी इस तयशुदा लायामल में मुलविस था। उसने अगले ही पल आराम से उसकी तावील रद्द कर दी थी। तुम कह रहे हो कि उस आदमी को किसी ने भेजा था मेरे पीछे? बिल्कुल।
اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا. وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی. 18 سال پہلے جب وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی اس کے کمرے میں آیا، تب کسی نے اس کی بات کو سچ نہیں گردانا تھا، لیکن وہ اس کے سامنے بیٹھا بغیر کسی وضاحت کے اس کی بات پر یقین کر رہا تھا. تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی. حرم کا انداز ویسا ہی رہا. اس آدمی نے خود بتایا تھا. کیا بتایا تھا اس نے؟ اور تم نے کیا کیا ہے اس آدمی کے ساتھ؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یونیورسٹی میں تھی اور تم اپنے ساتھ وہ ہتھوڑی بھی لے کر آئے تھے؟ یعنی تمہیں پتہ تھا کہ میں خطرے میں ہوں؟ وہ ساکت پتلیاں لیے تیزی کے ساتھ باتوں کو جمع کر کے کوئی نقشہ سا کھینچنا چاہ رہی تھی. حرم نے اس کے کسی انکشاف کو رد نہیں کیا. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا. اس نے بتایا کہ اسے شائستہ مامی نے بھیجا تھا. مزید میں نے کچھ زیادہ نہیں کیا اس کے ساتھ، اور آپ کے بارے میں مجھے وجدان سے پتہ چلا تھا. میں ہتھوڑی اپنے ساتھ جسٹ ان کیس کے تحت لے کر آیا تھا. وہ پلکیں نہیں جھپکا سکی. کیا یہ لڑکا وہی تھا جو نظر آیا کرتا تھا؟ اسے شائستہ تائی نے کیوں بھیجا تھا؟ خوف اس کے قدموں سے سرایت کرتا پورے وجود کو اپنی سیاہی کی لپیٹ میں لینے کے در پہ تھا. کیا حرم اس کے بارے میں جان گیا تھا؟ کیا وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا؟ اگر وہ سب کچھ جانتا تھا تو سب کی طرح اس سے دور کیوں نہیں بھاگ رہا تھا؟ وہ پیچھے ہو بیٹھا. اس کی نگاہوں سے اپنی نگاہیں ہٹا لی. وہ اسے اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا. آگاہی عذاب ہوتی ہے، اس بات کو رہنے دیں. وہ آپ کی زندگی سے نکل گیا ہے، اب کبھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا. نرمی سے کہہ کر اس نے انتہائی کڑوی اور بھیانک تفصیل کو حذف کر دیا تھا. وہ اسے مزید کسی اذیت سے دوچار نہیں کرنا چاہتا تھا. تو تم آخر کار جان ہی گئے کہ میرے ساتھ اس رات اس گھر میں کیا ہوا تھا؟ وہ تلخی سے گویا ہوئی تھی. سیاہ آنکھیں زخم ہونے لگی. اسے بے لباس کر دیا گیا تھا. کیا اس کے ساتھ پیش آیا واقعہ کبھی وقت کے پردے سے مٹ نہیں سکتا؟ اس کی آنکھیں جلنے لگی تھی. جی، آخر کار میں جان ہی گیا کہ آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا تھا. اس نے اسے الزام نہیں دیا تھا. ساری دنیا کی جانب سے الزامات سہنے کے بعد کسی نے اسے اس سارے تماشے سے بری الزما قرار دے دیا تھا. اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ حرم کی باتوں پر مزید کیسے رد عمل دے. اس آدمی کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ اس کی آواز سپاٹ تھی. حرم نے گہرا سانس لیا. وہی جو بہت پہلے کیا جانا چاہیے تھا. ذرا ٹھہر کر اس کی ساکت پتلیوں کی جانب دیکھا، پھر آہستہ سے بات مکمل کی. میں نے اسے آئندہ کسی کے ساتھ ایسا کبھی عمل کرنے کے قابل نہیں چھوڑا. سرد سی سرگوشی پر نازنین کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی. اس کے لب ایک پل کو کانپے تھے. ہاتھ پیروں میں لرزش سی دوڑ اٹھی. بس ایک پل کے لیے اسے حرم نے خوفزدہ کیا تھا. تم کیوں بلا وجہ اس مسئلے میں خود کو الجھا رہے ہو؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ صرف آپ کا مسئلہ ہے؟ کیا آپ وہی نہیں ہیں جو کہہ رہی تھی کہ ہراسمنٹ کبھی بھی فرد کا مسئلہ نہیں ہوا کرتی؟ وہ پیچھے ہو بیٹھا تھا. بے حد سکون سے پوچھ کر اس نے نازنین کو بے سکون کر دیا تھا. وہ الگ بات تھی حرم. وہ الگ بات کیسے تھی نازنین؟ اس نے وضاحت طلب نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ کوئی جواب نہیں دے پائی. اس کے پاس الفاظ کی کبھی کمی نہیں رہی تھی، لیکن پچھلا واقعہ اور حرم کے غیر متوقع سے رد عمل نے اسے منجمد کر دیا تھا. شانزے آپ کی کچھ نہیں لگتی تھی. وہ تو آپ کی اسٹوڈنٹ بھی نہیں رہی تھی. آپ نے پھر بھی اپنی جاب خطرے میں ڈال کر اس کے لیے اسٹینڈ لیا. بالکل ویسے ہی آپ میری کچھ نہیں لگتی. ایک واجبی سے رشتے کی بنا پر ایسا قدم نہیں اٹھایا جا سکتا، لیکن انسانیت کے ناطے ایسا قدم اٹھانا بالکل بجا ہے. اسے آپ میری انسانیت تصور کر لیں. وہ چند پل اس کے جواب پر اسے دیکھتی رہ گئی تھی. لیکن کیا تم بھی وہی نہیں ہو جو مجھے دوسروں کے مسائل میں الجھنے سے باز رہنے کی نصیحت کر رہے تھے؟ مسکرا نہیں رہی تھی. ہاتھ باندھ کر بہت سنجیدگی سے استغفار کر رہی تھی. حرم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی. وہ تو میں آپ کو تنگ کر رہا تھا. کیا آپ کو کبھی کسی نے بتایا کہ آپ غصے میں کتنی اچھی لگتی ہیں؟ کان کی لو کھجا کر کھسیانے انداز میں کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی. ابرو خفگی سے سکڑ گئے. یہ بالکل بھی منطقی وضاحت نہیں تھی. میں نے اتنی کتابیں نہیں پڑھ رکھی آپ کی طرح. ہر بات میں منطق کہاں سے لاؤں؟ میں تو ایک معصوم سا لڑکا ہوں. آسانی سے باتوں پر یقین کر لیتا ہوں. مجھے اس بات پر سخت اعتراض ہے. ویسے اس نے آگے بڑھ کر اس کی چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا تو اس نے مسکراہٹ دبا کر کپ تھام لیا. قریب سے اس کی خفا آنکھیں اور بھی خوبصورت لگتی تھیں. کس بات پر؟ تمہارے معصوم ہونے پر. اتنی واضح بات پر کیسے اعتراض ہو سکتا ہے آپ کو؟ غور سے دیکھیے. کیا معصوم نہیں لگتا میں؟ اس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا.
وہ اب چہرے پر ڈھیروں معصومیت لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نازنین کو بے ساختہ ہی ہنسی آئی تھی۔ اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر اسے دیکھا۔ تم اور وجدان کبھی مت سدھرنا۔ وہ چائے کا کپ لبوں سے لگائے ہی مسکرایا تھا۔ تم مجھے گھر لانے کی بجائے کلینک کیوں لے کر گئے تھے؟ کچھ دیر بعد اس نے پھر سوال کیا تھا۔ یہ وہ آخری سوال تھا جو اس کے اندر کل سے مچل رہا تھا۔ حرم نے گرم گرم چائے حلق میں اتاری تھی۔ نازنین نے بغور اسے دیکھا۔ مجھے آپ کو وہاں لے جانا زیادہ مناسب لگا تھا۔ تمہارے مناسب اور نامناسب عام انسانوں سے اتنے مختلف کیوں ہیں؟ کوئی بھی اور شخص ہوتا تو مجھے سیدھا گھر لے آتا، مجھ سے پوچھے بغیر ساری دنیا کو شاید اب تک اس حادثے کے بارے میں بتا چکا ہوتا وہ۔ تمہیں سمجھنے میں مجھے اتنی دقت کیوں ہو رہی ہے پھر؟ یوں جیسے میں تمہیں پڑھ نہیں پا رہی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن واضح طور پر ہلکورے لینے لگی تھی۔ حرم نے محظوظ سے کندھے اچکائے۔ ہر انسان کی ایک مخصوص لغت ہوتی ہے جس میں اس نے ہر لفظ، عمل، عقیدے، رشتے اور کام کو ناپ تول کر خاص ڈیفینیشن دی ہوئی ہوتی ہے۔ میرے نزدیک مناسب اور نامناسب ہو سکتا ہے کہ عام لوگوں سے مختلف ہوں، اور جہاں تک رہی بات میرے اعمال کو پرکھ کر میرے بارے میں اندازے قائم کرنے کی، تو نازنین جی میں تو کھلی کتاب ہوں، غور سے دیکھیے۔ لیکن نازنین نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ اس کی بات سے ہرگز بھی متفق نہیں لگتی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ تم ایک کھلی کتاب ہو، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ کیا آپ کے ناولز میں کسی نے ابھی تک میرے جیسا کردار نہیں لکھا؟ اس نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ میں آپ کو وہاں اس لیے لے کر گیا تھا کیونکہ میں پہلے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ آیا آپ اپنے گھر والوں کو اس سب کے بارے میں بتانا چاہتی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں آپ اپنی باتیں اپنے تک رکھنے والی ہیں۔ بس شاید اسی لیے میں آپ کو وہاں لے گیا تھا۔ ہر وضاحت اتنی طے شدہ اور اٹل تھی کہ نازنین کہیں بھی اسے کراس نہیں کر پا رہی تھی۔ بہت شکریہ۔ اس دن میں شکریہ ادا نہیں کر پائی تھی۔ اس کے کہنے پر اس نے سر ہلایا تھا، پھر سیدھا ہو بیٹھا، کپ خالی کر کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ اس مہینے میں تیسری دفعہ ہوا ہے آپ کے ساتھ، پہلے سڑک، پھر آفس اور اب یونیورسٹی۔ کیا 3 دفعہ پیش آئے واقعات کے بارے میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے؟ میں کیا قدم اٹھا سکتی ہوں؟ کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس، کبھی بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، اس سب کے بارے میں کیسا قدم اٹھایا جا سکتا ہے؟ اس کے سوال پر وہ چند پل خاموش ہو گیا تھا، پھر آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ انہیں مسئلہ کیا ہے آپ سے؟ اس نے سرسری سا پوچھ کر اس کے بدلتے تاثرات کو بغور دیکھا تھا۔ نازنین کے چہرے پر کربناک سے آثار نمودار ہوئے تھے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کتنا جانتی تھی۔ وہ میرے بابا کی پراپرٹی کے پیچھے ہیں۔ اوہ، اس نے افسوس سے کہا۔ تو کیا کوئی ایسی پراپرٹی تھی ان کی؟ انداز اب تک سرسری تھا۔ نازنین نے تھک کر سر نفی میں ہلایا تھا۔ ایسی کوئی پراپرٹی ہوتی تو کیا ہمارا گھرانہ آج اس حال میں ہوتا؟ اس کے سوال پر وہ سمجھ کر سر ہلانے لگا تھا۔ نازنین کو ان کاغذات کے بارے میں علم نہیں تھا۔ چند پل خاموشی سے بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نازنین بھی اس کے ساتھ ہی اٹھی۔ چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اور ہاں، اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل باہر نکالا تھا، پھر اسے نازنین کی جانب بڑھایا۔ وہ اسی کا موبائل تھا جو اس دن راہداری میں گر گیا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر موبائل تھام لیا۔ تھینکس۔ پھر وہ سر ہلاتا پلٹا ہی تھا کہ نازنین نے اسے آواز دے کر ایک بار پھر روک لیا تھا۔ اس کے قدم ساکت ہوئے۔ چہرہ پھیر کر اسے دیکھا، ابرو سوالیہ سے اونچے تھے۔ شائستہ تائی نے اسے میرے پیچھے کس وجہ کے تحت بھیجا تھا؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب چلی آئی تھی، پھر بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اپنا پورا سراپا اس کی جانب پھیر گیا تھا۔ کیا سننا چاہتی ہیں آپ؟ اور اس پورے عرصے میں جیسے حرم کے وجود پر چڑھے خول میں درار سی پڑی تھی۔ اسے نازنین کا انداز ٹھٹکا گیا تھا۔ کیا ابیحہ تمہیں پسند نہیں کرتی تھی؟ اس نے جواب دینے کے لیے لب وا کیے، لیکن وہ اسے ہاتھ اٹھا کر روک چکی تھی۔ اس کے سنجیدہ چہرے کو وہ سانس روکے تک رہا تھا۔ اسے لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ وہ یہاں کیوں بلایا گیا تھا۔ جب میں اس گھر سے باہر نکالی گئی تو کبھی بھی شائستہ تائی نے میرا یوں پیچھا نہیں کیا جیسے ان کے بیٹے کی شادی کے بعد واقعات کا تسلسل بننا شروع ہوا۔ تمہیں لگتا ہے میں بے وقوف ہوں؟ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے وجوہات سمجھ نہیں آئیں گی؟ تمہارا ہمارے گھرانے میں دلچسپی لینا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا، لیکن شائستہ تائی کا میری جانب 2 دفعہ نقب لگانا مجھے اچھے سے سمجھ آ گیا۔ انہیں لگا کہ تم مجھ میں دلچسپی لے رہے ہو۔ انہیں لگا کہ شاید میں ان کی بیٹی کے راستے کا کانٹا ثابت ہو رہی ہوں۔ اسی لیے اس عورت نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے اس آدمی کو بھیجا تھا، حرم اریبی۔ وہ چہرہ ترچھا کیے اسے خاموشی سے دیکھے گیا۔
ٹھیک ہے وہ سمجھدار تھی، لیکن وہ اتنی سمجھدار ہوگی اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنا۔ ایک اور جھوٹ بول کر وہ معاملات کو مزید الجھانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے آسانی کے ساتھ معذرت کر لی، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں ناسمجھی سے ابھری تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ تمہارا انداز حرم، تمہاری وجہ سے اگر معاملات خراب ہونے لگے تو تم مدد کرنے کے لیے موقع تلاش کر کے اپنا امیج فوراً سے کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ابھیا نے جب تمہاری وجہ سے مجھ سے ہتک امیز لہجے میں بات کی تو تم نے جھٹ میرا ساتھ دیا، یونی میں تم نے میرے ساتھ ترش رویہ رکھا، تو اس کا افسوس مٹانے کے لیے تم اگلے ہی دن میری مدد کرنے چلے آئے۔ اور یہ وہ لمحے بھر کو ٹھہری تھی۔ ٹھنڈے برآمدے میں وہ اسے خاموش آنکھوں سے دیکھتا رہا تھا۔ اسے کیا لگا تھا کہ وہ کوئی چھوٹی بچی تھی؟ اسے کیا لگا تھا کہ وہ اس کے نرم گرم سے انداز پر اپنا دل ہار بیٹھے گی؟ خام خیالی انکا ہو چکی تھی اور وہ بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے تک رہا تھا۔ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ سائیکالوجی کی زبان میں اسے بیہیویئرل پیٹرن کہتے ہیں، ایک ایسا طرز جس پر آپ کا ذہن کام کرنے کا عادی ہو چکا اور خود کو معصوم کہنا چھوڑ دو، کیونکہ تم معصوم ہرگز بھی نہیں ہو۔ تم خطرناک حد تک ذہین اور باریک بین ہو۔ اپنے اعمال کا گلٹ مٹانے کے لیے مزید اعمال کا سہارا لینے والے معصوم نہیں ہوا کرتے۔ اس کے انداز میں سختی در آئی تھی۔ حرم نے گہرا سانس لیا۔ اب مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کیوں مجھ سے ملنے آتے رہے ہو؟ میں آپ کا دوست بننا چاہتا تھا۔ میں لڑکوں سے دوستیاں نہیں کیا کرتی۔ پھر میں آپ کے لیے آسانیاں دینے والا بننا چاہتا تھا۔ اور اب کہ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ سختی سے کچھ چبا کر کہتی نازنین اگلے ہی پل تھم سی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں ناسمجھی سے سکڑی تھیں۔ میں ایک تباہ حال بستی سے آیا ہوا لڑکا ہوں مس نازنین۔ میں معصوم نہیں ہو سکتا، لیکن میرے ارادے کبھی بھی ناپاک نہیں تھے۔ میں نے بہت غربت اور اذیت دیکھی ہے، رشتوں کے درمیان واقع تناؤ اور اذیت ناک دوری کو ایک عرصے تک برداشت کیا ہے۔ شاید بس اسی لیے میں آپ کی تھوڑی سی مدد کرنا چاہتا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری یہ وضاحت بھی گھڑی ہوئی معلوم ہوگی، لیکن اب میں مزید کوئی وضاحت نہیں دینا چاہتا آپ کو۔ وہ ایک دم سے بہت زخمی نظر آنے لگا تھا۔ نازنین نے کچھ کہنے کے لیے لب واہ کیے، لیکن وہ مزید کچھ بھی سنے بغیر تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کہانیاں ادھوری چھوڑ کر آگے بڑھ جانے والوں میں سے تو وہ ہمیشہ رہا تھا۔ یکدم اسے احساس ہوا کہ اس کا انداز بے حد سختی لیے ہوئے تھا۔ اس نے دکھتے سر کو انگلیوں سے دبایا اور پھر داخلی روش کو خاموشی سے دیکھے گئی۔ رات اب کے گہری ہو کر قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ اور یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں نے انجوائے کی ہوگی، اور کل کے دن آپ لوگوں کو میں شارٹ ڈیوریشن کی 2 ایپیسوڈز دوں گی، تاکہ تھوڑا کمپنسیٹ ہو جائے اور میرے لیے تھوڑا آسان ہو جائے چیزوں کو مینیج کرنا۔ تو ہوپ فلی کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے اور چیز کو سمجھیں گے۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔